बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगी फैज़ान हैदर और उनकी बहुत ही टैलेंटेड टीम का, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा ट्रिब्यूट पेश किया टू पाकिस्तान। जैसे कि आप जानते हैं, हमने अपने प्रोग्राम का 1 अगस्त से एक सिलसिला जो है वो जारी किया, जहाँ पे हम आपकी ब्रिलियंट सिंगर्स एंड आर्टिस्ट से भी मुलाकात कराते हैं जो एक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं टू द वर्ल्ड ऑफ म्यूज़िक, अपनी हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करके। तो फैज़ान हैदर के साथ उनको ज्वाइन किया था उनके टीम मेंबर्स में। उनके टीम मेंबर्स का नाम है नुमान कैसर, मुबशर हसन, अली ज़र, कल्बे अब्बास, मुस्तफ़ा साकिब, इफ़रान गिल एंड इब्रार अहमद। तो फैज़ान हैदर और उनकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने अंदाज़ में आप लोगों के अंदर एक पेट्रियटिज़म और हुब्बुल वतनी का एक जज्बा भी मज़ीद उजागर करें, और ये भी अंडरस्टैंड करें कि हुब्बुल वतनी या जिसको हम वो जो कहते हैं ना पेट्रियटिज़म या लव फॉर योर नेशन जो है, वो हम दिखा कैसे सकते हैं। देखें, एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करनी और याद रखनी कि वतन से मोहब्बत सिर्फ़ अल्फाज से नहीं होती, सिर्फ वर्ड से आप इसको एक्सप्रेस नहीं करते। हमारे अमल में भी, हमारे आमाल में भी हुब्बुल वतनी नज़र आनी चाहिए। हम सब मिलकर अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामज़द हो या ज़्यादा स्पीड से तरक्की की तरफ आगे बढ़े, तो हमारी फिर इसमें एफ़र्ट्स और कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपनी हुब्बुल वतनी सिर्फ़ अपने दिल में और अपने दिमाग में ना रखें, सिर्फ़ अल्फाज में ना शो करें, बल्कि हम वो काम करें, वो अमाल करें जिनसे हम ट्रू पेट्रियाटिक पाकिस्तानी की तरह सामने नज़र आ सकते हैं। अब व्यूअर्स, बात को आगे बढ़ाते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम पेट्रियटिज़म या हुब्बुल वतनी की बात करते हैं तो सब कहते हैं जी अपने मुल्क से प्यार। अब हम अपने मुल्क से प्यार का इजहार कैसे कर सकते हैं? जब हम किसी से भी प्यार करते हैं तो उससे प्यार करने का इजहार बड़ा मैटर करता है। तो देखिए, सबसे पहले तो इस चीज़ का एहसास होना, इस चीज़ को अपने दिल और दिमाग में क्लियर करना कि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ा गिफ्ट है पाकिस्तान हम सब के लिए। सो इसको एक तोहफ़ा, एक अल्लाह मियाँ की अमानत समझ के हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। और आपको पता है, वैसे ही अगर इंसान के पास अमानत हो या कोई गिफ्ट दे तो हम उसका ज़रा एक्स्ट्रा ही ख्याल रखते हैं। पाकिस्तान भी अल्लाह की तरफ से बुज़ुर्गों की अनथक मेहनत और कुर्बानियों का एक रिज़ल्ट है, का एक इनाम है। आज़ादी से सांस लेते हैं, अपनी मर्ज़ी से हम लोग जीते हैं, हमें बतौर इंसान इस मुल्क में सारे हकूक़ हासिल हैं। और जो लोग एक ग़ुलामी की ज़िंदगी या एक जंग के एटमॉस्फेयर से गुज़र रहे हैं, आप उनसे पूछें कि आज़ादी की क्या वैल्यू है, क्या इम्पोर्टेंस है। देखें, अल्लाह की एक नेमत है कि उसने हमें एक आज़ाद मुल्क में सांस लेने का मौका दिया। हमसे पहले जो हमारे बुज़ुर्ग थे, वो जो लोग पैदा हुए हिंदुस्तान में, और फिर जब पार्टीशन हुई और जो पार्टीशन के सारे मामलात थे, 14 अगस्त पे ऑब्वियसली हमने आज़ादी का ऐलान तो किया, लेकिन उसके साथ साथ बहुत से ऐसे मामलात, ऐसी चीज़ें हुई जिसमें हमारी माँओं, बहनों, बेटियों, बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ हैं। और उसी में अगर आप बात करें हमारी शोहदा की, हमारे गाज़ियों की, तो अगर हमने अपनी हुब्बुल वतनी का मुज़ाहरा करना है तो हमें फिर उनके साथ भी अपनी उनसियत और मोहब्बत का इजहार करना पड़ेगा। फिर अपने लीडर्स को याद करके और उनके बारे में अपने पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन रखना भी पेट्रियटिज़म का एक हिस्सा है। द पॉइंट इज़ व्यूअर्स, कायद आज़म मोहम्मद अली जिला, अलामा इकबाल, लियाकत अली ख़ान, फ़ातिमा जिन्ना, मतलब कितने लोग हैं और कितने मुस्लिम और नॉन मुस्लिम लोगों की अनथक मेहनत की वजह से हमें पाकिस्तान मिला। इसीलिए ज़रूरी है कि हमारा जो झंडा रिप्रेजेंट करता है वाइट को और ग्रीन को, हम वो भी समझें। हमारे फ्लैग में ग्रीन और सफ़ेद का अगर इस्तेमाल किया गया है तो इसलिए किया गया है क्योंकि ग्रीन रिप्रेजेंट करता है हमारे मुस्लिम भाई बहनों को और वाइट रिप्रेजेंट करता है हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहनों को, कि पाकिस्तान में हर इंसान, रंग, नस्ल, इनमें से किसी भी चीज़ पे उनके साथ फ़र्क नहीं किया जाएगा और उनको एज एन इक्वल सिटीज़न ट्रीट किया जाएगा। यही तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि ये याद रखना ज़रूरी है व्यूअर्स कि पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। व्यूअर्स, ये बात अंडरस्टैंड करना और एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान आखिर बना क्यों।
पाकिस्तान को इसलिए बनाना ज़रूरी समझा गया क्योंकि मुसलमानों को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जा रहा था। मैं बड़ी बेसिक सी और बड़ी सिंपल सी बात कर रही हूँ व्यूअर्स, बहुत बिल्कुल बच्चों के लेवल पे। तो फिर हमें एक ऐसा मुल्क बनाना पड़ा जहाँ पे हम लोग एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले सकते हैं एज मुस्लिम्स, और उसके साथ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यही ख्वाब था कि जो नॉन मुस्लिम्स भी पाकिस्तान में रहते हैं, बसते हैं, वो भी सेफ़ और सिक्योर हो। आप ये देखें कि इस वक्त मुसलमान कम्युनिटी का क्या हाल किया जा रहा है अक्रॉस द बॉर्डर, मुसलमानों का, क्रिश्चियंस का। बेसिकली अगर आप नॉन हिंदू हैं तो आपको एक सर्टेन तरीके से ट्रीट किया जा रहा है वहाँ पे। सो पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि इस किस्म के मामलात नहीं हैं, और जब कभी ऐसे कोई मामलात पैदा होने भी वाले होते हैं तो गवर्नमेंट और स्टेट लेवल पे और आर्म्ड फोर्सेस के लेवल पे उस चीज़ के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाता है। सो व्यूअर्स, हमें अपने फ़राइज़ पूरे करने हैं ताकि बाकी लोग जो पोजीशन ऑफ पावर में हैं वो अपने फ़राइज़ और अपने काम पूरे कर सकें। सो व्यूअर्स, जहाँ पे मैंने बात की कि अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को याद रखना है, अपने लीडर्स को याद रखना है, इसको अंडरस्टैंड करना है कि अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, तो उसके साथ साथ छोटे स्केल पे भी चीज़ें याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के बीइंग अ पाकिस्तानी और इसके कल्चर को अंडरस्टैंड करते हुए हमें ये भी अंडरस्टैंड करना है कि दूसरों के लिए आसानी पैदा करना हमारे कल्चर, हमारे मज़हब, हमारे सोल का हिस्सा है। तो छोटा सा पौधा कहीं लगा दें, किसी बुज़ुर्ग को रोड क्रॉस करा दें, सिग्नल्स पे खड़े होके वेट करें, सिग्नल को मत तोड़ें। इसी के साथ साथ इनकम टैक्स जो आपका एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान फ़र्ज़ बनता है टू बी अ टैक्स पेयर, अपने टैक्सेस को पे करें। देखें, जिस भी फील्ड में काम करते हैं वहाँ पे ईमानदारी से काम करें, दयानतदारी से काम करें, पाकिस्तान की खिदमत करें। व्यूअर्स, अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क सक्सेस या कामयाबी की तरफ जाए तो उसमें दो और चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, तालीम और सेहत के मामलात का मज़ीद और बेहतर होना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को ज़रूर खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी, जिन्होंने एज CM पंजाब जितने अमेजिंग और ब्रिलियंट चेंजेस वो लेके आई हैं। आई थिंक उनका फ़ीमेल होने का बहुत बड़ा फ़ायदा पंजाब को ये भी हुआ है कि उन्होंने सिर्फ एज ए लीडर नहीं चीज़ों को देखा और किया, उन्होंने एज अ माँ, एक ऐसी खातून जो कल का हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो यूथ है, उनका फ्यूचर देखते हुए उन्होंने डिसीजंस और बहुत सी इक़दामात और बहुत सी ऐसी चीज़ें शुरू की। आप सोचें कि 99 या 90 इनिशिएटिव्स हैं उनके, और हर एरिया, हर सेक्टर में है। तो अगर हमारे मुल्क के बच्चों की तालीम के लिए और सेहत के लिए वो इतना काम कर सकती हैं, तो क्या हम अपने इर्द गिर्द के बच्चे जो हैं, हमारे हमसायों में कोई बच्चा है जो तालीम नहीं हासिल कर पा रहा क्योंकि उसके माँ बाप अफोर्ड नहीं करते, क्या हम उसमें हिस्सा नहीं डाल सकते? क्या हम किसी के बच्चे को घर पे अपने बच्चों को पढ़ाते हुए उनके बच्चे को मुफ्त में नहीं पढ़ा सकते अगर वो अकेडमी या कोई चीज़ नहीं अफोर्ड करते? किसी बच्चे के फ़ीस दे दे, किसी के बच्चे की यूनिवर्सिटी का खर्चा दे दे, किसी को की ट्यूशन के पैसे दे दें अगर कोई नहीं अफोर्ड करता। सेहत के जहाँ तक मामलात हैं, देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में हॉस्पिटल्स बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। बड़ी दफ़ा लोगों को पता नहीं होता कि कहाँ जाना है, तो किसी की बीमारी में उनका ख्याल रख लें। कोई इंसान ऐसा है जो कहता है कि जी हमने पोलियो के कतरे नहीं अपने बच्चे को पिलाने, इस वजह से उस वजह से, उसके दिमाग के नेगेटिव खदशे आप दूर कर सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर कर सकते हैं, अपने सोशल मीडिया को पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं, इस पे पाकिस्तान के प्रो और अच्छी चीज़ें जो हैं उनको प्रमोट कर सकते हैं, रादर देन नेगेटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान को प्रमोट करना। व्यूअर्स, करने को हम हज़ारों लाखों चीज़ें कर सकते हैं अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करने के लिए। अल्फाज काफ़ी नहीं होते व्यूअर्स, अम्मा अब्बा कहते रहे आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, लेकिन सिर्फ अपने खाने पीने का ख्याल रख रहे हैं, आपके सर पे छत नहीं प्रोवाइड कर रहे, आप रुल रहे हैं, आप बुरी हालत में हैं, तो ये कौन सा प्यार है जो सिर्फ ज़बानी कलामी है? मियाँ बीवी जैसा ताल्लुक आपस में टूट जाता है जब एक दूसरे की केयर नहीं की जाती, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं की जाती, एक दूसरे के सुख दुख में साथ नहीं दिया जाता। तो ये तो हमारी धरती है, हमारी धरती माँ है, तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि जिस धरती ने हमें इतना कुछ दिया हम भी उसको वापस कुछ दें? और मैं ये नहीं कह रही कि वो चीज़ें दें जो आपके लिए करनी या देनी बहुत इम्पॉसिबल हैं, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि रूल्स को फॉलो कर लें और लोगों के लिए आसानियाँ बनाने वाले बन जाए, रादर देन लोगों के लिए कॉम्प्लिकेशंस पैदा करना। तो अब बढ़ते हैं शेफ़ अनम की तरफ। और शेफ़ अनम,
آج کا ٹاپک میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جس طرح اکثر لوگ آپ آج کل ریلز ویمز ہزاروں چیزیں دیکھتے ہیں ان میں یہی بات چل رہی ہوتی ہے کہ بھئی صرف زبانی کلامی نہیں چلتی, انسان کو دکھانا بھی پڑتا ہے اپنا پیار. تو آپ کے خیال سے ایز اے پاکستانی ہم پاکستان کے لیے پیار کیسے دکھا سکتے ہیں, اظہار کیسے کر سکتے ہیں پیار؟ بالکل جگنا بھی پاکستان کو سب سے پہلے آپ نے ایک اچھی بات جو کی کہ آپ نے اپنے پاکستان کو نا ہرا بھرا رکھیں, تاکہ جب بھی, جیسے کہ میں ابھی ایک چھوٹی سی ایک ایگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, جب بھی کوئی میرے ریلیٹیوز آؤٹ آف کنٹری سے آتے ہیں نا, تو وہ اسپیشلی جب خاص طور پہ لاہور آتے ہیں نا, تو وہ ہمیشہ ایک بات بولتے ہیں کہ میں جب بھی پاکستان آتا ہوں تو لاہور انٹائرلی چینج ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ اس لیے یہ بات کرتے ہیں کیونکہ اتنی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ہمارے پورے پاکستان کے اندر, اور اسپیسیفکلی اگر جیسے ہم لاہور میں رہتے ہیں تو اس میں بھی ہو رہی ہیں. تو وہ چیز جو ہے وہ بڑی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے لیے بڑی ایک وہ اعزاز کے طور پہ کی جاتی ہے کہ جب آپ کی کنٹری میں کوئی آتا ہے اور اسپیشل وہ آپ تعریف کرتا ہے آپ کے روڈز کی, آپ کے رنگ روڈز کی, اور آپ کی پوری انوائرمنٹ کی. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان اب بہت سے لوگ جو ایک سال بعد بھی پاکستان آئے ہیں, جو لوگ پنجاب میں اسپیشلی لاہور وغیرہ اور اس کے گرد و نواح مطلب پورے پنجاب کو دیکھ رہے ہیں, وہ حیران ہے. بالکل ایسا ہی کہ مطلب ہر جگہ الیکٹرک بسز بھی چل رہی ہیں, ہماری اورنج لائن بھی چل رہی ہے, میٹرو بھی چل رہی ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ کتنا ماڈرنائز ہو گیا ہے پنجاب. بالکل ایسا ویسے کیونکہ ہم لوگ پنجاب میں ہیں, ہر بندہ ہر ایریا میں ایفرٹس کر رہا ہے, لیکن صرف لیڈرز کی ذمہ داری نہیں ہے. ایگزیکٹلی صرف آپ کے سی ایمز کی, پرائم منسٹرز کی, ان کی ذمہ داری نہیں ہوتی. بالکل ہمیں بھی تو ذمہ داری لینی ہے. بالکل لوگوں کو بھی ذمہ داری. اب انہوں نے اگر آپ کو کوئی سہولتیں دی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کو طریقے سے استعمال کریں. انہوں نے آپ کو خوبصورت روڈز دیے ہیں, تو اگر آپ گاڑی میں بیٹھ کے کچھ کھا رہے ہیں تو آپ اس کی چیزوں کو باہر مت پھینکیں, باہر نہ پھینکیں. اسی پہ ہم بات کریں گے کہ ہم آج کل کے دنوں میں, جیسے کیونکہ اٹس 30 اگست اور کل انشاءاللہ 14 اگست ہے اور ہمارا پروگرام لائیو نہیں ہوگا, بٹ آپ اسپیشل پروگرامنگ دیکھیں گے تو ہم اپنا حصہ ضرور آبویسلی ڈالنا چاہتے تھے. تو ویورز, بریک میں جانے سے پہلے آف کورس جب حصے کی بات کرتے ہیں تو آج نازیہ حسن صاحبہ کی ڈیتھ اینیورسری بھی ہیں. آپ 13 اگست 2000 کو اس دنیا سے رخصت ہوئیں, اینڈ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ آپ کو پتہ ہے ہم ہمیشہ ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں اپنے ہر اس پرسنالٹی کو جنہوں نے پاکستان کو کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن کی ہو, اسپیشلی میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے, سنس اٹس این انٹرٹینمنٹ پروگرام. 3 اپریل 1965 کو نازیہ حسن جو ہے وہ کراچی میں پیدا ہوئیں. آپ کا شمار سب کانٹیننٹ کی مقبول ترین فیمیل پاپ سنگرز میں ہوتا ہے. آپ کے بے شمار ہٹ گانے ہیں جن میں سے آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے, ڈسکو دیوانے, بہت سے امیزنگ آپ کے گانے ہیں جو آج بھی لوگ سنتے ہیں, ریمکس بھی کرتے ہیں. آپ کی سروسز کو ایڈمائر کرتے ہوئے آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا. بہت ہی کم عمر میں 13 اگست 2000 میں آپ بیمار بہت تھیں, کینسر کی بیماری میں مبتلا تھیں. آپ اس دنیا سے رخصت ہوئیں. دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی پوری فیملی کو ہماری طرف سے کنڈولنسز آپ کی برسی پہ. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچن میں ملیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. یقیناً 14 اگست چھٹی کا دن, سیلیبریشن, اور ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ گھروں میں ضرور اہتمام رکھیں, ضرور گھر میں گیٹ ٹوگیدرز کریں, لیکن ان گیٹ ٹوگیدرز میں ینگ جنریشن کو ضرور گفتگو میں انوالو کریں. بالکل ان کو انگیج کریں, ان سے انڈیپینڈنس کی بات کریں. سو ہمارا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کر ہی رہے ہیں تو ہم بھی آج آپ کے ساتھ ایک مزے کی ریسیپی شیئر کریں. بالکل. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب بھی کوئی سیلیبریشن ہوتی ہے تو اسپیشلی ایک چیز جو آپ کے سب سے پہلے مائنڈ میں پاپ اپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جی بریانی. لیکن آج ہم روایتی بریانی سے تھوڑا سا ہٹ کے جائیں گے. روٹی میں کیا بن رہا ہے؟ روٹی میں. تو ابھی اس میں نے کیا ڈالنا ہے؟ اچھا جی, اس میں آپ پہلے لہسن ادرک ڈال کر اس کو فرائی کر لیجیے گا. ہاں جی, سارا. اور اس کے بعد یہ آپ نے مسالے ڈال کر تھوڑا سا بھون لیں. جی ٹھیک ہے, تب تک آپ انگریڈینٹس بتا دیں. جی, کیونکہ آج کے پروگرام میں ہم تھوڑا سا پاکستان کے بارے میں بھی آف کورس بات کریں گے, نیشن بلڈنگ کی بھی بات کریں گے, ہائی اچیور سے بھی ملائیں گے. آپ کو پتہ ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم 14 اگست کی سیلیبریشن پورے 14 دن ہی کریں, ویسے تو سارا سال ہی کریں. اب دیکھیں نا, جیسے 14 اگست کی سیلیبریشن ختم ہونی ہے, پھر انشاءاللہ 6 سپتمبر آ جائے. بالکل ایسا ہی ہے. اور تب ہم یاد کریں گے اپنے شہداء, اپنے غازیوں کو. سو دا پوائنٹ از, ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ہر طریقے سے اپنے ملک کو, اپنے پاکستان کو ہم سیلیبریٹ کریں. بالکل. اور اس سیلیبریشن میں پاکستان کو یاد رکھنا بھی بہت ضروری ہے. یہ جائے گا؟ نہیں, یہ میں آپ کے پاس کرتی ہیں چیزیں. ڈرائی مسالے پہلے ہم روسٹ کریں گے.
थोड़ी सारी चीज़ें जो है ना वो हम साथ साथ कर रहे हैं. अभी हमने प्याज ब्राउन ऑलरेडी कर लिए थे. जी, बिल्कुल. क्योंकि एक्चुअली सबसे ज़्यादा टाइम लगता है प्याज को ही ब्राउन करने जी, में. बिल्कुल. बाकी सारी चीज़ें तो क्विक हाँ जी, बिल्कुल. आप इसको जब आप लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेंगी थोड़ा सा लहसुन अदरक को, तो उसके बाद आप मसाले डाल लीजिएगा. जब मसाले थोड़े भून जाएंगे ये दोनों डालेंगे और फिर हम इसमें कीमा डालेंगे. तो आज बेसिकली हम बनाने जा रहे हैं दम कीमा बिरयानी. तो मैं आपको उसके पहले इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ. तो कीमा हम इस पर यूज़ करेंगे 1 किलो, चावल उबले हुए 1 किलो, बिरयानी मसाला 1 पैकेट, घी तकरीबन 1 से 1.5 कप जाएगा, प्याज 5 से 6 अदद, टमाटर 5 से 6 अदद, दही 1 कप, नमक हस्ब जायका, सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2 खाने की चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई सुर्ख मिर्च 1 खाने का चम्मच, साबुत गरम मसाला हस्ब ज़रूरत, इमली आलू बुखारा हस्ब ज़रूरत, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना हस्ब ज़रूरत और जर्दे का रंग हस्ब ज़रूरत. बहुत ही आसान रेसिपी है. मीट की जो है वो चॉइस आपकी अपनी पर्सनल है. आप चाहे तो इसमें चिकन ऐड करें, मटन, बीफ, जैसे ही आपको बेहतर लगता है. हमने कीमा डालना है या हमने टमाटर डालना है? नहीं, पहले हम कीमा डालेंगे. अच्छा, क्योंकि टमाटर प्याज के बगैर है. बिल्कुल. और टमाटर जब हमारा कीमा बिल्कुल 100% लाइक इसका कलर वाइट की साइड पे हो जाएगा और थोड़ा सा कीमा मसाले में फ्राई हो जाएगा, उसके बाद जो है हम फिर फर्दर उसमें टमाटर और फिर बाकी की चीज़ें ये तो चिकन के कीमे की हो गई. लेकिन कोई और अगर हमारे पास बीफ या मटन का कीमा हो तो उसमें प्रोसीजर क्या होगा? अच्छा जुगनापी, जब मटन या बीफ का कीमा आ जाएगा तो उसमें प्रोसीजर तो हम यही एग्जैक्टली सेम ही यूज़ करेंगे. बस क्या होगा कि इसमें लहसुन अदरक की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी. क्योंकि चिकन के लिए हमें इतना लहसुन अदरक की ज़रूरत नहीं पड़ती. लेकिन अगर यही आप मटन या बीफ की तरफ जाएंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा जो है क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा और कुकिंग टाइम जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ जाएगा. अच्छा, अब यहाँ पे कीमा जो है वो पर्सनली मैंने जो है वो थाई का ही जो है वो करवाया है ताकि वो थोड़ा सा आपका बिरयानी जूसी रहे. क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही चिकन ब्रेस्ट यूज़ करते हैं तो उससे जो है बिरयानी काफ़ी ज़्यादा जो है ड्राई साइड पे चली जाती है. और अब कीमा जो है वो आप बिल्कुल मशीन का भी करवा सकते हैं और हाथ का भी करवा सकते हैं. तो ये जैसे हाथ का कुटा हुआ अगर कर लें तो वो बड़ा मजे हाँ का जी, ये दोनों होगा, उसके पीसेस भी जरा बड़े आ जाएंगे. दोनों अपनी आपकी पर्सनल चॉइसेस है. सिंपल, सबसे पहले आपने ऑयल लेना है, उसके अंदर या घी लेना है, उस पर आपने 5 से 6 अदद प्याज आपने इसमें डालकर अच्छी तरीके से जो है उनको फ्राई कर लेना है तब तक जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए. जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो लहसुन अदरक की पेस्ट चली जाएगी. उसको थोड़ी देर पकाएंगे जब तक वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए. साथ ही हम इसके अंदर खड़े मसाले जैसे कि साबुत गरम मसाला जितना भी है वो डाल देंगे. इसके अंदर सूखा धनिया डाल देंगे साथ में जो है, और इसमें तेज़ पत्ता चला जाएगा. इस टाइम में जो है आपने इसके अंदर जो है, अगर आपको ये मसाले नहीं पसंद तो आप अपने जो है जब आप राइस बॉईल करें तो उसके अंदर आप जो है किसी भी पोटली में या किसी भी छोटे कंटेनर में डालकर अपने राइस को बॉईल कर सकते हैं ताकि एक अरोमा आ जाए उसके अंदर. जैसे ही ये हो जाएगा फ्राई, उसके बाद हम इसके अंदर मसाले डालेंगे, उसको 1 से 2 मिनट कुक करेंगे. कीमा डालकर अब उसको इतनी देर पकाएंगे क्योंकि पाकिस्तानी खाना है, सारा काम ही भुनाई का होता है. इसके अंदर कीमा डाल के अच्छी तरीके से उसकी भुनाई करेंगे. जब कीमा अपनी रंगत बदलना शुरू हो जाएगा, लाइट गोल्डन कलर उस पर आना शुरू हो जाएगा, तो हम उसमें ऐड कर देंगे टमाटर और साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे बिरयानी मसाला. जुगनापी, आप बेशक इस वक्त बिरयानी मसाला भी डाल दें. अब हमने बिरयानी मसाला भी डाल दिया. असल में व्यूअर्स, ये वाली जो बिरयानी है ना, ये उन बच्चों के लिए बड़ी बेहतरीन रहती है जो चावल खाते रहते हैं. हाँ, और बीच में से जो कहते हैं ना कि वो गोश्त नहीं लेते. तो ये जो है एक बड़ा अच्छा सा एक ऑप्शन है आपके उसमें पास. क्योंकि बाय डिफॉल्ट कीमा आ जाएगा. तो जैसे बहुत से लोग जो है, मैंने नोट किया कि आजकल जो है ना वो एग फ्राइड राइस में ना थोड़ी सी चिकन डाल के बना देंगे कि भाई ये कंप्लीट मील बन गई, एक ही वो चीज़ में बच्चे सालन सूलन वाला खप में ही ना पड़ो. तो अगर आपको इस किस्म की चीज़ें आपके घर में वर्क करती है कि आप वन डिश बनाना प्रेफर करते हैं, तो एक्चुअली तो ये कीमा चावल है. जी बिल्कुल, आपने बिरयानी स्टाइल बना दिया. बिल्कुल, आप उसको बिरयानी स्टाइल में आपने कर दिया. अच्छा, उसके बाद आप पिकनिक पे जा रहे हैं. बड़ी दफ़ा लोग जो है वो पिकनिक के लिए चीज़ें साथ बना के लेके जाते हैं. आप पिकनिक पे जा रहे हैं, आपने बिरयानी की बड़ी एक वो बना ली दे, और मतलब आपने बड़ा वो बना लिया और देचके के अंदर ही उठा के आप ले गए. बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा, जब ये कीमा बिल्कुल फ्राई हो जाएगा, बिरयानी मसाला चला जाएगा, फिर हम टमाटर डालेंगे, पानी डालेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे. जब टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसमें 1 कप के करीब दही ऐड करेंगे. दही का पानी अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा तो लास्टली हम इसके अंदर ऐड करेंगे इमली आलू बुखारा और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला और काली मिर्च डालकर. अब हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो गई है. दूसरी साइड पे हमने पानी को बॉईल कर लेना है, उसमें 1 किलो राइस को बॉईल करना है, सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल या घी डालकर.
اور اس کے بعد جیسے ہی وہ 80% ڈن ہو جائے اور 30% رہ جائیں تو آپ نے اس کو نکال لینا ہے. نکالنے کے بعد سمپل آپ نے اس کی لیئرنگ کرنی ہے, قیمہ ڈالنا ہے, ساتھ میں اس کے اندر ہری مرچیں, پودینہ اور ہرا دھنیا سینٹر میں ڈالیں گے, کیونکہ اگر آپ اوپر ڈالتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو گرینز ہیں اس کا کلر خراب ہو جاتا ہے دم میں. اور جب یہ سارا لیئرنگ پوری ہو جائے, اب آپ کی اپنی مرضی ہے, آپ 2 لیئرز لگائیں, 3 لگائیں, اٹس اپ ٹو یو. اس کے بعد لاسٹلی اس کے اندر تھوڑا سا یلو فوڈ کلر ڈال کر اس کو ہم تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے جو ہے وہ دم پہ لگا دیں گے. تو اس کے اینڈ بعد فوڈ کلر از آلویز آپشنل, آپ نے لگانا ہے تو آپ لگائیں. ویسے بھی اگر سالن میں آلریڈی ہلدی ہوتی ہے, اگر آپ اس کو اسکپ بھی کرنا چاہیں تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں, وہ آلریڈی آپ کو وہ والا یہ وائٹ اینڈ رائس یلو رائس کا کلر دے دے گا. اچھا جگن آپ ایک چیز میں بریانی کے لیے ضرور بولنا چاہوں گی کہ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں کہ بریانی جب دم سے ہٹ جاتی ہے تو اس کو فوراً ہی کھولتے ہیں. جب آپ کی بریانی ریڈی ہو جائے تو اس کو 5 منٹ ریسٹ کا جس دیا طرح کریں. اسٹیک کو بھی جب آپ میٹ وغیرہ بناتے ہیں اسٹیک وغیرہ تو اس کو ریسٹ کرنے دیتے ہیں, فوراً نہیں آپ سامنے منہ کے رکھتے تھے. روسٹ بھی جب آپ بناتے ہیں بیف روسٹ یا وہ جو پورا وہ بناتے ہیں ٹینڈر لائن وغیرہ, تو آپ اس کو یو ہیو ٹو لیٹ اٹ ریسٹ تاکہ اس کے جوسز سیٹل ہو جائیں, ورنہ وہ بات ہی نہیں آتی. اور بریانی کو کبھی بھی پورا نہیں کھولتے, اس کو تھوڑا تھوڑا کھولتے ہیں تاکہ آپ کو سارے کلرز ملیں. ڈارک رائس, لائٹ رائس اور یلو رائس اور وائٹ رائس سارے کا کمبینیشن آپ کو بریانی میں ملے. تو یہ بالکل ہو گیا ہے. اب آپ اس میں ٹماٹر ڈال دیں. ٹماٹر جو ہیں وہ وداؤٹ چھلکے ہیں. جی وداؤٹ چھلکے ہیں, اور وداؤٹ چھلکے اس لیے بھی مجھے صحیح لگتے ہیں کیونکہ وہ ذرا کھانے میں بھی بہتر لگتے ہیں, کیونکہ جب آپ کھا رہے ہو اور چھلکے الگ سے آ رہے ہو تو وہ مجھے پرسنلی اچھے نہیں لگتے. تو اگر آپ کو صحیح لگتے ہیں نہیں, ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کڈنیز کے پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان از بیسکلی اے اسٹون بیلٹ جہاں پہ بہت زیادہ گردے کے پتھری کا ایشو ہوتا ہے, تو ٹماٹر کا چھلکا از ون آف دوز تھنگس جو پرابلم دیتی ہے لوگوں کو. سو ٹماٹر کے چھلکے کو اگر آپ اتار لیا کریں, اسپیشلی اف یو ہیو کڈنی پرابلم, اسٹونز کے پرابلمز ان ہاؤس, تو بہت اس سے آسانی پیدا ہو جائے. اچھا جگن آپ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں اور اب اس کو ہم پکنے کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیں گے, تاکہ ٹماٹر جب تک دہی ڈالنا بھی نہیں ابھی نہیں, ٹماٹر جب تک سافٹ نہیں ہوں گے, اگر دہی ہم اسی سٹیج پہ ڈال دیں گے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بیسکلی جو ٹماٹر ہے وہ گلتے نہیں ہیں. تو بس یہ تھوڑا سا ایک ٹپ ہے, یہ آپ اس کو ایڈ کریں. بس یہ 5 منٹ میں جو ہے ٹماٹر سافٹ ہو جائیں گے, پھر دہی ڈال دیں. اب آلموسٹ ہم نے سارا کام اپنا کر لیا ہے, اب صرف اس نے خود سے پکنا ہے اور میں نے لیئرنگ کرنی ہے, دیٹس اٹ. تھوڑا سا آپ نے تیل لگانا ہے اور اس کے بعد, کیونکہ دیکھیں ابھی ہم نے اس کو اس میں اور پھر ابھی دہی بھی جانی ہے پھر اس کا, بٹ یہ والا پانی میں ہم اس کو اس کو کھلا کریں گے یا کور کر کے بنائیں گے؟ نہیں, کور کر کے بنائیں گے. کور کر کے بنائیں گے, ٹھیک ہے. تو یعنی کہ اسٹیم بھی اسی کے اندر رہ جائے. جی اب دیکھیں نا ویورز, باتیں کرتے کرتے گپے لگاتے لگاتے یہ سارے کام جو ہیں وہ ہو گئے ہیں. مطلب کہ زیادہ بریانی بنانا, وہ لوگ مجھے لگتا ہے کہتے ہیں وہ بریانی بنانا بہت حیثیت والا کام ہے, اور اچھا وہ آج بریانی بن رہی, بندہ کہتا ہے ایک ہی ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ایک ہی بریانی بن رہی ہے. بریانی تو ایکچولی بہت کوئک بننے والی چیز ہے. صرف سمپل ایک آپ کو زندگی کی ایک ٹپ بتا دیتی ہوں. اگر آپ کا میزن پلیس ہوا ہوا ہے, مطلب کہ آپ کی چیزیں کٹی ہوئی آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہیں, آپ نے اس پہ پہلے تھوڑا سا ٹائم انویسٹ کر لیا, تو باخدا کہ صرف یہی ٹائم لگے گا. اب آپ نے یہ اگر اب اس کے اندر آپ نے فار ایگزامپل آلو بھی ڈالنے ہیں, تو آپ آدھے آدھے آلو کٹ کر کے اسٹیج پہ ڈال کے, جیسے ہی آلو کے اس نے ابھی 15-20 منٹ پکنا ہے, آدھا آدھا آلو کاٹ کے آپ ڈال دیں, وہ بھی 10-15 منٹ میں آدھے سے زیادہ مطلب 90% ہو جائے گا. چاول میں کنی ہے, آلو میں ہلکی سی کنی, وہ بھی نہیں چھوڑنے کی ضرورت. آپ اس کو بھی اسی کے ساتھ ڈال دیں تو آپ کی یہ بڑے مزے کی قیمہ بریانی تیار ہو جائے گی, دم قیمہ بریانی. اب آپ نے اس میں کوئلے کا بھی وہ دینا ہے, دھواں دینا ہے تو وہ دے دیں, تو وہ والا باربیکیو والا فلیور آ جائے گا. آپ نے اس میں آلو ڈالنے ہیں. اچھا میں نے اس دن کسی کے گھر قیمے والی بریانی کھائی, انہوں نے گاجر کے چنکس, آلو اور مٹر ڈالے ہوئے تھے, ویجیٹیبلز بھی ڈالی ہوئی تھی ساتھ ہی, تو بڑے مزے کا قیمہ پلاؤ تھا. تو جگنابی بریانی میں تو آپ بہت لمبی رینج ہے, جو مرضی آپ ایڈ آن کر سکتے ہیں. اچھا ہم اب بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. جیسے کہ آپ کے ساتھ ہم نے پروگرام کے آغاز میں بھی شیئر کیا, پاکستان کو ٹریبیوٹ ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ہر روز دیں, کسی نہ کسی طریقے سے کوئی اچھی بات کر کے, کوئی پتے کی بات کر کے اپنے پروگرام پہ. لیکن جب 14 اگست لٹرلی اراؤنڈ دا کارنر ہے, آج 13 ہے, کل 14 ہو جائے گی انشاءاللہ,
اور آج رات سے ہی بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی سیلیبریشنز، بہت سے ایونٹس، بہت سی چیزیں، بلکہ میں تو کچھ ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جنہوں نے 12 سے ہی یہ سلسلہ شروع کر دیا. سو دا فیکٹ از سیلیبریٹنگ، جیسے کہ ماں یا باپ یا کسی فیملی ممبر کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو دھوم دھام سے کرتے ہیں، تو دھرتی ماں کو تو آبویسلی ایکسٹرا دھوم دھام سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں بھول سکتے کہ کتنی قربانیوں اور کتنی جد و جہد کے بعد ہمیں یہ ملک حاصل ہوا. تو اس کا ریمائنڈر دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ کچھ ایکسپرٹس ہیں. پروفیسر ڈاکٹر رخسانہ افتخار ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ چیئر پرسن ہیں ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری، یونیورسٹی آف دا پنجاب لاہور کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر امجد عباس مگسی نے. آپ ڈائریکٹر ہیں پاکستان اسٹڈی سینٹر، یونیورسٹی آف دا پنجاب لاہور کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی، تو پروفیسر صاحب آپ سے ہی بات کا آغاز کرتے ہیں اور اسی چیز سے آغاز کرتے ہیں جس کی میں نے نشاندہی کی کہ دیکھیں سیلیبریٹ تو کر رہے ہیں، جیسے کہ اگر کسی کی 30th برتھ ڈے ہوتی ہے تو ہم اس کی زندگی کے 30 سال سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ کسی نیشن کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جو سال گزرے اس کے بننے کے بعد اور اس کے بننے کی جو محنت اور قربانیاں تھیں اس کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ تو جی سر کیا کہیں گے؟ جی آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ جہاں پہ آج ہم اپنا جشن آزادی منا رہے ہیں اور سیلیبریٹ کر رہے ہیں پاکستان ماشاءاللہ 77 سالوں کا جو عرصہ گزرا، تو اس یہ موقع ہوتا ہے کہ آپ نے ان قربانیوں کو لازمی یاد کرنا ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی مشکلوں اور کٹھن مراحل کے بعد آپ کا یہ ملک حاصل ہوا تھا کہ اس آزادی کی جو شکرانہ ہے وہ صحیح طور پر ادا ہو سکے. اور اس کا شکرانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مقاصد تھے جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا گیا تھا اس کی بجاوری کے لیے آپ دن رات محنت کریں. یہ بہت اچھا ہے کہ آپ سیلیبریٹ بھی کریں، لیکن ان مقاصد کو لازمی اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ ملک کس لیے حاصل کیا گیا تھا اور اس ملک کو بنانے کے مقاصد کے لیے جو قربانیاں دی گئی تھیں ان کا مقصد کیا تھا. تو میم مقاصد کیا تھے پھر؟ دیکھیں بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں، کبھی کبھی آپ اگر دیکھیں آپ کے اسٹیٹ کا یا نیشن کا کیا موقف ہے وہ فرق چیز ہوتی ہے. اگر آپ عوام کو دیکھیں تو بڑی دفعہ آپ اکراس دا بارڈر کی مسلم کمیونٹی کی کوئی ریل دیکھیں گے، کوئی ویڈیو دیکھیں گے کہ بھئی ہم رہ ہی رہے تھے سب ساتھ، یہ جو بیچ میں اسپلٹ ہو گیا اس کا نقصان بھی تو ہوا اگر فائدہ ہوا. بٹ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کی اس وقت یہ خواہش تو نہیں تھی کہ وہ ایک ملک کو ہی توڑ دے. اس کے پیچھے کچھ وجوہات تھی اینڈ آف کورس جیسے کہ آپ نے کہا سر کچھ ریزنز بھی تھے اور اس کے پیچھے کچھ پرپس بھی تھا. وہ کیا تھے میم؟ اور آپ بھی پلیز سر ایک ڈسکشن کے فارم. جی بالکل. سب سے پہلے تو شکریہ ہم سب لوگوں کو یہاں بلانے کا اور خاص طور پر ہمارے ادارے کی نمائندگی اس حوالے سے. اس میں 2 چیزیں بیان کرنا چاہتی ہوں. جب یہ خاص طور پر ہم آزادی کا سفر اور اس کی قربانیوں کی بات کرتے ہیں، دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جب میں فلسطین کے لوگوں کو دیکھتی ہوں، جب میں کشمیر کے لوگوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی آزادی کا احساس پہلے سے زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں اس قربانی کے سفر کا حصہ نہیں تھی، لیکن جب میں ان لوگوں کو دیکھتی ہوں تو پھر میں نے جب مارکہ حق ہوا تو اس میں مجھے اپنی آزادی کا احساس بہت زیادہ شدت کے ساتھ ہوا کہ ہم جس اسٹیٹ میں بہت آزادی سے سانس لے رہے ہیں وہ بہت ہی ایک قیمتی اور بے مثال چیز ہے. اور وہاں پہ ہم محفوظ ہیں. جی بالکل. دیکھیں مارکہ حق کا کچھ اور رزلٹ بھی تو آ سکتا جی بالکل بالکل ہم محفوظ ہیں. ایک ہمیں یہ سیفٹی کا بھی تو احساس ہوا نا. اب بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ عزم ہے، اپنے ملک سے بھی محبت ہے، لیکن وہ اپنے آپ اپنی دفاع کر ہی نہیں پا رہے. بالکل آپ میڈم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ بھی ضروری بات ہے یاد رکھنا کہ اگر ہم ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، تو اس آزاد فضا میں ہم کنٹینیوسلی سانس لے رہے ہیں. یہ نہیں کہ سانس رک جاتا ہے اور پھر آ جاتا ہے. نہیں ہم بالکل محفوظ ہیں اور اس کی آپ گاہے بگاہے چیزوں کو دیکھتے بھی رہتے ہیں. جہاں تک آپ مقاصد کی بات کر رہی تھی کہ مقصد کیا تھا، خاص طور پر اگر ہم 1940 سے 47 کے جرنی کو دیکھیں، کیونکہ دیکھیں ہمارے یوتھ میں بہت سے لوگوں نے صرف وہی سنا اور دیکھا ہے جو انہوں نے کتابوں میں بتایا. اور آپ کو پتہ ہے اسکول میں بہت سی چیزیں جو ہم سیکھتے ہیں ہم رٹے کے پوائنٹ سے ہی سیکھتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. 14 پوائنٹس قائد اعظم کے سب نے ہی یاد کیے تھے. 2 نیشن تھیوری ہر کسی نے سمجھی تھی. لکھنؤ پیکٹ ہم سب نے پڑھا تھا. شملہ ڈیلیگیشن سب کچھ. آپ لوگ تو دیکھیں ہیں ہی اسکالرز اور ٹیچرز اور مطلب آپ لوگوں کا تو درجہ ماں باپ والا ہے، لیکن ہم جیسوں کو نہیں یاد.
बिल्कुल तो अगर हम जैसों को नहीं याद तो हमारे बच्चे जिन्होंने कख भी नहीं, जो अब के पैदा हुए हैं, उनको बताना बड़ा जरूरी है। नहीं, उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर जैसे ये आपका प्रोग्राम है या आपके तवसत से दूसरे प्रोग्राम चलते हैं तो उसमें बाकायदा बच्चों के अंदर अवेयरनेस आती है, ख़ास तौर पर एक शनाख्त की। जहाँ से मैं शुरू करना चाहूँगी, वो शनाख्त तो बहुत देर से चली आ रही थी, लेकिन ये जो मकासद में ख़ास तौर पर एक मुल्क की शनाख्त की, एक इंडिविजुअलिटी की शनाख्त की 1947 में जो हुआ, एक ऐसी रियासत जिसमें मुसलमान एक आज़ादी से सांस ले सके, और जिसमें मैं बार बार कायद आज़म के उन अल्फाज को दोहराती हूँ जिसमें ये जो यंगस्टर्स हैं ये तमाम चीज़ों को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। मैडम, मैं आपके प्रोग्राम के तवसुत से एक बात बहुत क्लियरली कन्वे करना चाहती हूँ। कल भी मेरी एक जगह पर बात हो रही थी तो लोग कह रहे थे कि ये स्टेट, ये रियासत जो है ना, वो इस तरह से नहीं रहेगी। देखिए, हमारी यूथ को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये रियासत जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम इस रियासत में बहुत सुकून से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हैप्पी हर रियासतों में आते हैं। कंपैरेटिवली हाँ, एक बात है, अब सर मैं आपकी तरफ इसी बात जी। को लेके आऊंगी एंड वील कीप डिस्कसिंग दिस बिकॉज़ अल्टीमेटली हमने सॉल्यूशंस की तरफ जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जेन जी को आप देखें, आज की जेन जी की तरफ अगर आप जरा एक्स्ट्रा 2 सेकंड घूर भी लें तो वो उस पे एक पूरी सोशल मीडिया कैंपेन चला लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस वक्त, जिस जमाने में मजहब का भी की भी डिसरिस्पेक्ट की जा रही थी, इंसानी हकूक की भी डिसरिस्पेक्ट की जा रही थी, औरतों के साथ उस किस्म की ज्यादती की जा रही थी कि लग रहा था कि ज़माना जहालियत फिर शुरू हो गया। आपको तो पता है सर, आप लोगों ने तो पढ़ा हुआ है और आपके बुजुर्गों ने भी आपको बताया होगा, हमारों ने भी बताया कि उस वक्त किस लेवल की ज्यादती हो रही थी। उस वक्त अगर अलहदगी ना इख्तियार करते तो और क्या करते सर, सारे मर जाते। जी, मैं उसमें अर्ज़ करता हूँ कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को आज हम खराज अक़ीदत पेश करते हैं इस वजह से कि उन्होंने तो बहुत कोशिश की कि अगर किसी तरीके से मुत्तहिदा हिंदुस्तान में रहा जा सके, तो उन्होंने तो सारे वो हल दिए। लेकिन ये जो मिसाल के लखनऊ की अभी बात कर रही थी, ये सारे उस मराहल के लिए थे कि कायद-ए-आज़म ने कभी पहले दिन से अलहदगी का नारा नहीं लगाया। लेकिन जो आप बात करें कि जब कांग्रेस की जो हुकूमतें आईं और उन्होंने अपना असल चेहरा दिखाया, तो उसके बाद 1940 में मुसलमाना ने हिंद ने ये फैसला किया कि नाउ वी हैव टू डिवाइड, क्योंकि उसके बाद ये था कि उन्होंने सारे ऑप्शंस उन्होंने सारे ऑप्शंस अवेल कर लिए थे। उन्होंने जो आइन में रहते हुए, कानून में रहते हुए, अपना मुत्तहिदा हिंदुस्तान के हवाले से, लेकिन जब कांग्रेस की तंग ज़हनियत सामने आई तो ये वो पॉइंट था जिसमें कायद-ए-आज़म ने एक नारा लगाया और इसी लाहौर शहर से वो नारा जो है वो क़याम पाकिस्तान का बायस बना और वो क्लियर फैसला हुआ जिसमें हिंदुस्तान से लाखों मिलियंस ऑफ लोगों ने हिजरत करके, अपना घर बार कुर्बान करके, अपनी जानें कुर्बान करके इस पाकिस्तान में वो तशरीफ़ लाए जो उनके ख्वाबों की ताबीर था कि ऐसा मुल्क जहाँ पे वो अपने से नज़रिए के हवाले से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। और सिर्फ मुसलमान नहीं मैम, बहुत से नॉन मुस्लिम, इवन हिंदूज ने माइग्रेट किया कि ये इधर क्या हो रहा है, हमने नहीं रहना। बहुत सी जो हमारी हिंदू कम्युनिटी अभी पाकिस्तान में भी रहती है, उन्होंने खुद नहीं माइग्रेट किया टू इंडिया, उन्होंने कहा हमने नहीं जाना। अगर स्टेट लेवल पे जो ज्यादतियां हो रही थी वो तो हो रही थी, लेकिन आपको भी पता है कि जब अगर लीडर्स किसी भी एक कम्युनिटी के ऊपर से हाथ उठा लेते हैं तो फिर इर्द गिर्द वाली कम्युनिटीज भी पड़ जाती हैं उनको। तो जो नजर आ रहा था उससे कहीं गुना ज्यादा टॉर्चर और ज्यादतियां बैक एंड पे चल रही थी। और 11 अगस्त 1947 की जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की कानून साज असम्बली में जो तकरीर है वो इसी बात की गमाजी करती है कि उन्होंने पूरा एक मैसेज दिया कि अगरचे मुसलमानों की अक्सरियत का ये मुल्क है, लेकिन यहाँ पे रहने वाले तमाम मज़ाहिब को आज़ादी हासिल होगी और वो तमाम शहरी होंगे रियासत पाकिस्तान के। रियासत पाकिस्तान के लिए तमाम लोग जो है वो बराबर हैं और रियासत की ये ज़िम्मेदारी होगी कि उनकी जान, माल, उनके मजहबी फ़राइज़, उनकी जो भी है वो अदायगी करने में उनकी कोई रुकावट ना हो। और ये वो चीज़ थी, वो यकीन था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो नॉन मुस्लिम से उन्होंने माइग्रेट नहीं किया। और आज भी वो पाकिस्तान की तरक्की में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसे गैर मुस्लिम हैं जिनका पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में, पाकिस्तान की दिफाई तरक्की में मैं समझता हूँ और पाकिस्तान की इक़्तिसादी बहुत ज़्यादा रोल है इस वक्त। अच्छा देखिए, हम लोग हमेशा जो है ना, मैंने नोटिस किया कि लोग बात करते हैं कि जी ये बुरा हुआ। मैं चाहूँगी कि ब्रेक के बाद 1947 से लेके अब तक हम लोग कहाँ खड़े हैं और अब हमें करना क्या चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट द गुड। बैड तो हर कोई डिस्कस करता है, ये कौन सी सालगिरह की सेलिब्रेशन है कि फिर आप
बुराइयों का एक पलंदा खोल लें। देखिए जो इश्यूज है वो हम सब जानते हैं, बिल्कुल। उनके ऊपर काम भी हो रहा है। अब हाँ, हम एज इंडिविजुअल्स एंड एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान एंड सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड किस तरह से बेहतर बन सकते हैं, अगर हर बंदा अपनी इस्लाह कर ले तो शायद हाँ, बेहतर पॉसिबल ऐसे ही। है। तो ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं कि 1947 से लेके अब तक देखें, अगर बहुत कुछ नहीं कर पाए तो बहुत कुछ बहुत किया कुछ भी है, किया भी है। बहुत कुछ किया। और क्या क्या फेस किया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बहुत से नेशंस बनते हैं और फिर उनको बनने दिया जाता है। हमें तो हर स्टेप पे 65 की वॉर, बीच में 71 और देखें बनने के बाद पहले 2-3 साल जी 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 कंटिन्यूअसली जो फ्रिक्शन चल रही थी। कश्मीर इशू वाज आल्सो, And कश्मीर इशू आपका पानी बंद कर दिया गया था और बहुत शदीद प्रॉब्लम से। सो ब्रेक के बाद वापस आते हैं और यहीं से बात को वापस पिकअप करते हैं। व्यूअर्स आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ बल्कि हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि इतने बड़े असातिज़ा आज हमारे साथ हैं, स्कॉलर्स हमारे साथ हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अमजद अब्बास मगज़ी हमारे साथ हैं एंड देन वी हैव प्रोफेसर डॉक्टर रुखसाना इफ्तिखार। डॉक्टर रुखसाना, मुझे ये बताइए कि 1947 से लेके अब तक अगर आप हमें हाइलाइट्स दे दें, क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने अपने आप को अपने पैर जब भी थमाने की, सेटल करने की कोशिश की तो किसी ना कहीं से और अक्रॉस द बॉर्डर से ही। जी जी बिल्कुल। और ये भी याद रखना जरूरी है कि इंडिया इज फिजिकली मच लार्जर देन पाकिस्तान। तो जो कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन ड्रॉ किया जा रहा होता है, ये भी याद रखना जरूरी है कि ये वो वाली बात है कि एक बुली है वो 6 फुट 4 इंच का है और एक बेचारा जो विक्टिम है वो 5 फुट का है। कंपैरिजन इतना ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ साइज और फिर मुकाबले लगाए जाते हैं। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल मैडम, और ज्यादतियां भी वहीं से हो रही जी होती हैं। आप दुरुस्त कह रही हैं। देखिए याद रखिए, इंडिया को हर चीज़ इस्टेब्लिश्ड हुई हुई मिली थी। इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन, इस्टेब्लिश उनका स्टेट, देन इकोनॉमिक्स, फाइनेंस। पाकिस्तान ने सब कुछ खुद से करना था। अगर हमारी यंग जनरेशन इसको देखे कि एक स्क्रैच से उसको स्टार्ट करना, ज़ीरो से और फिर एक बहुत अच्छे इमेज के साथ दुनिया के सामने जाना, ये एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था मैडम अगर हम देखें। और जैसे आप हाइलाइट्स का बता रही थी, अगर आप अर्ली ईयर्स में देखें तो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सक्सेस है जिसमें हमने कश्मीर का एक हिस्सा हासिल किया। 1965 की वॉर हमारी जीती हुई वॉर है, जिसमें पाकिस्तान की हदूद में किसी को एंटर नहीं होने दिया, जबकि उस वक्त इंडिया कह रहा था कि जी हम लाहौर जाके चाय पियेंगे। यानी दैट वाज द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ दीज पीपल एट दैट टाइम। भी फिर चाय पिला दी। हाँ जी, वो जो है बहुत लेट पिलाई लेकिन पिला दी। बिल्कुल, लेकिन वो देखें वो वॉर में ये सारी चीजें इनएविटेबल होती हैं। मीन कुछ कॉर्नर से ये बात आती है कि जी बहुत लेट हुआ, लेकिन नहीं, मेरा मतलब ये हाँ, है कि देखें मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह ताला की कभी कभी अक्सर लाठी बेआवाज होती है, लेकिन बड़ी दफा अच्छी खासी रोबदार होती है। जो बात उन्होंने तब कही, जी जब उनका बंदा आया तो हमने बड़े बाइज्जत अंदाज में उसको रुखसत किया, चाय पिला के। बिल्कुल वही एक चीज चाय पिला के हमने दोहराई। उस हवाले से हम हिस्टोरियंस कहते हैं कि हिस्ट्री डज रिपीट इटसेल्फ, लेकिन वो मुझे उस वक्त बहुत एक प्राउड मूवमेंट फील हो रहा था कि हिस्ट्री रिपीट हुई है, लेकिन इसके बावजूद आ गया सुकून। बिल्कुल बिल्कुल। और पाकिस्तान का देखिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है जो यंग जनरेशन को जाननी चाहिए कि हमें कि एटॉमिक पावर है माशाल्लाह से, और ये चीज हमारी सिक्योरिटी में बहुत रोल प्ले करती है। पाकिस्तान ने इस एटॉमिक पावर और हमारे एटॉमिक पावर बनने पे सबसे ज्यादा शोर अक्रॉस द बॉर्डर के नेगेटिव एजेंट्स ने शुरू किया और ये शो करना शुरू किया कि पाकिस्तान से एक नेगेटिव मुहिम चल रही है, जबकि नहीं थी। ऐसा कुछ भी नहीं था, हम तो सब सपोर्टिव थे। और आप देखें कि ये एक ऐसी चीज है जो कि हम लोगों को एक महफूज रियासत में मुंतकिल करती है और हम बहुत चैन की नींद सोते हैं। और ये एक याद रखिएगा, पाकिस्तान की जो कामयाबी है, पाकिस्तान ने 2 बड़े दुश्मनों को मीडिएट करवाया। इस वक्त अमेरिका और चीन के हवाले से अगर देखा जाए वो पाकिस्तान ही था, क्योंकि हम लोग वी आर अ पीस लविंग नेशन, पीसफुल नेशन। हम तो हमसायों के साथ भी लड़ाई ना करें। बिल्कुल, अगर आप ना लड़ना चाहें तो। नहीं, ऑनेस्टली व्यूअर्स आप लॉजिकली देखें, पाकिस्तान ने कब पहल किया? प्रेडोमिनेंटली अगर आप देखें, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमेशा वहां से कोई पंगा आता है, हम कहते हैं भाई छोड़ दो। हर बार आप लोग अपनी बेइज्जती कराते हो, हर बार आप लोग आते हो, हर बार चीजें जो है वो आती हैं। फिर 1974 की इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस है मैडम, अब ये मक्का पैक्ट हुआ है तो हम सारे लोग
اس کو ایک بہت اچھے طریقے سے ریکال کر رہے تھے کہ جب اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی اس وقت بھی ایک مسلم بلاک کی ایک امیج جو ہے وہ دنیا کو کنوے ہوا. اس وقت مکہ پیکٹ ہوا ہے تو اس وقت بھی پاکستان جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے. پاکستان جو ہے وہ نہ صرف اور کچھ جو چیز جو میں آپ کے شو کے توسط سے ایڈریس کرنا چاہتی ہوں, دیکھیے دنیا میں بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں جو اکنامکلی تھرائیو کر رہے ہیں. ہم نے کووڈ کے بعد تھرائیو کیا اور بہت اچھے طریقے سے تھرائیو کیا اور سسٹین کیا. اس وقت بھی اور ہم جو لوگ وار ہے کووڈ کو سروائیو کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ہم کتنی ریزیلینٹ قوم ہے. اس وقت جو وار چل رہی ہے اس کی وجہ سے بھی لوگوں کا ایک نیگیٹو امیج جاتا ہے کہ جی یہ وار ہمیں جو ہے وہ ڈسٹرب کریے. دیکھیں دنیا میں جو میسج میں آپ کے حوالے سے دینا چاہتی ہوں, آپ کے شو کے حوالے سے, جب قومیں یونائٹ ہوتی ہیں تو دے آر آپ کہہ لیں کہ تھرائیو ان ڈیفیکلٹ ٹائمز اینڈ ان گڈ ٹائمز. بالکل. اور اگر ہم اس حوالے سے اپنے ہی کارنر سے ان چیزوں کو, میں ذاتی طور پر یہ سمجھتی ہوں ایز اے ہسٹورین جس نے تاریخ پڑھی ہوئی ہے کہ ہمارا ملک, ہماری ریاست ایک ایسی ریاست ہے جس میں ہم بہت پیسفل اور ایک ایسی نیشن ہے جس کے بچوں کی باہر اگزامپل دی جاتی ہے. اور وہی تو بات ہے نا ویورز کہ ہم لوگ جب اپنے آپ کو پبلکلی گندا کرتے ہیں, بائی دیٹ آئی مین کہ دیکھیں ابھی ہم نے کتنی چیزوں کو میم نے جلدی جلدی ہائی لائٹ کیا. جی بالکل, میں نے کوشش کی کیونکہ ابھی پروفیسر مغزی نے بھی اپنا پرسپیکٹیو دینا ہے. ان کے ذہن میں بھی 15 اور چیزیں آ رہی ہوں گی کہ او ڈاکٹر صاحب یہ بھی سکپ کر گئی, وہ بھی سکپ کر. کیوں؟ کیونکہ دیر از سو مچ گڈ دیٹ ہیز ہیپنڈ, سو مینی تھنگز. لیکن ہم وہ 1 2 4 نیگیٹو چیزوں کو اٹھا لیتے ہیں کہ پلیز ریممبر وی آر اے ڈیولپنگ نیشن. جی سر. جی, میں پہلی بات تو یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ بات دیکھیں کہ جب قیام پاکستان کا وقت ہو رہا تھا تو اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور جو برٹش امپائر تھی وہ یہاں سے جانے کے لیے نہیں آئی تھی, وہ یہاں پہ بہت لمبا عرصہ سٹے کرنے کے لیے آئی تھی. وہ کبھی بھی اس صورت میں تیار نہیں تھے کہ ہمیں انڈیا کو چھوڑنا پڑے. یہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے, اور جو کانگریس یہ کہہ رہی تھی کہ ہم برٹش تو یہاں سے چلا جائے لیکن یہ ڈیوائیڈ نہ ہو. قائد اعظم نے دونوں کام کیے, برٹش کو بھی یہاں سے بھیجا اور کانگریس کو بھی جو ہے اس بات پہ ماننے پہ مجبور کیا کہ اپنے لیے علیحدہ وطن حاصل کیا. تو ڈے 1 سے کانگریس نے اور جو برٹش امپائر نے جس طریقے سے ڈویژن کی یہاں پہ, اس میں انہوں نے بہت زیادہ بے ایمانی کی کہ کسی بھی طریقے سے اس نوزائیدہ مملکت کو بالکل مجبور اور بے دست و پا کر دیا جائے. اور آپ نے یہ سنا ہے ہماری باتیں, یہ تاریخی موجود ہیں کہ پاکستان جب بنا تو یہاں پہ آپ کے جو کاغذ اور قلم اور یہ تک سیاہی تک اویلیبل نہیں تھی. اور جو پاکستان بنانے کے بعد جو ریاست پاکستان کا وجود آیا تو درختوں کے نیچے بیٹھ کے آپ کے دفاتر کا کام آغاز ہوا, اور پاکستان کے پاس نہ کوئی پیسہ تھا, نہ کہ پاکستان کے پاس کوئی انڈسٹری تھی, نہ کوئی دفاع کا نظام تھا. اور آج جس طرح بات ہو رہی کہ پاکستان دنیا کی ایٹامک پاور, اور آج دنیا میں بڑی بڑی طاقتوں کے درمیان اگر صلح کروا رہا ہے, پاکستان کا یہ رتبہ اور مقام ملا ہے, تو 1947 کا وہ دن بھی یاد کریں جب انڈیا نے نہ صرف پہلے آپ کے اثاثوں کو روک کر آپ کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی, بلکہ آپ کے پانی کو روک کر آپ کی معاشی جو لائف لائن تھی اس کو ختم کرنے کی بات کی. بھئی ایک ایگریکلچرل کنٹری, اوپر سے پانی, یو نیڈ ٹو لیو فار ویری بیسک تھنگس. تو انہوں نے کہا ہر طریقے سے تو ہم نے ان کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کی اور ہم ہر بار فیل ہوئے. اب پانی روک دیں گے, اٹس لائک کسی کا آکسیجن روک دو. اور ابھی بھی انڈس بیسن واٹر ٹریٹی کے باوجود 1960 میں انڈیا ابھی اسی ہٹ دھرمی پہ ہے کہ ان کا یہ ہے کہ جو انسانی حقوق کے حوالے سے کہ پانی روکنا کسی کا, یعنی بچوں والی حرکتیں مطلب اس لیول کی کہ بندہ اکثر یہی کہتا ہے کہ یہ جو مودی صاحب ہے کوئی ان کی کوئی مینٹل ہیلتھ بھی کوئی چیک کروا لے. نہیں وہ ہے میرا خیال ہے ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں, میں کوئی ایسی میں کوئی اتنی مایوب بات نہیں کہہ رہی, ان کے اپنے لوگ, ان کے اپنی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو اپنا چیک اپ کروانا چاہیے. ان کا جو ذہنیت RSS کے حوالے سے جو ان کی پارٹی کی ذہنیت وہ پہلے دن سے اسی طریقے سے, میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ 1947 میں بھی اسی طریقے سے تھا, اور آج 2025 اور 26 میں بھی ہندوستان پاکستان کا پانی بند کر کے آج بھی اپنی کسی کوشش سے باز نہیں آیا, چاہے وہ جنگوں کی صورت میں ہوا, 65 ہے, 71 ہے, مارکہ حق ہے, جس طریقے انہوں نے ہر طریقے سے کوشش کی کہ پاکستان کو, اور یہ چیز آج کی نسل کو سمجھنی چاہیے کہ ہمارا جو ازلی دشمن ہے وہ آج تک اس چیز کو نہیں بھولا, اور وہ ہر کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے, پاکستان کو خدا نہ خواستہ جو ہے نا اس کو کمزور کیا جائے. انٹرنیشنل لیول پہ جو انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کا جو مقام بنا, یہ انڈیا کے لیے آج بھی ایک ڈراؤنے خواب کی طرح کہ پاکستان کس طریقے سے انٹرنیشنل لیول پہ اس نے یہ مقام حاصل کیا ہے, جو پچھلے 2 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ
کہ پاکستان کو ایک مقام حاصل ہوا. اور یہاں پہ ایک اور بات کہنا چاہوں گی ویورز، مسلمان کو ہندو سے نفرت نہیں ہے، ہندو کو مسلمان سے نفرت نہیں ہے. پلیز یہ بات انڈرسٹینڈ کریں. یہ بڑا ہی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہم لوگ مس کر جاتے ہیں کبھی کبھی. ابھی جو ہم بات چیت کر رہے ہیں وہ ہم بات کر رہے ہیں ایک ملک کی، گورنمنٹ کی، ان کی لیڈرشپ کی سوچ کی اور ہمارے رسپانس کی ایز اے نیشن. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جگن پاکستان میں بیٹھ کے انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہر ہندو مسلمان سے نفرت کرتی ہے کیونکہ وہ انڈین ہے. بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے. ہم سب انسان ہیں اور ہم پاکستانی انسانیت کا دامن کوشش کرتے ہیں کہ نہ چھوڑیں. اور ہمیں انڈین سے پرابلم نہیں ہے، ہمیں انڈین سوچ اور انڈین پرسپیکٹیو اور ان کے رویوں سے پرابلم ہے. ہمیں کسی سے بھی نفرت نہیں ہے. اتنا ہمارے اندر نہ تو ہے کیپیسٹی ایز ہیومن بینگز اور نہ ہی ہم اس قسم کے لوگ ہیں. ہم تو راہ چلتوں کو اپنے گھروں میں جگہ دینے والے لوگ ہیں. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ اکراس دا بارڈر بھی بہت سے ایسے بہت پیارے پیارے لوگ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس پولیٹیکل مسئلے کی وجہ سے یہ جو ایک دو نیشنز کی ایک جنگ یا لڑائی اور یا جو بھی معاملہ چل رہا ہے اس میں بہت سے لوگ پس رہے ہیں. اور میں بار بار کہوں گی ویورز کہ پاکستان کی طرف جب بھی دوستی کا ہاتھ بڑھایا گیا ہے ہم لوگوں نے ہمیشہ اس ہاتھ کو تھاما ہے اور اگلے کو گلے لگایا ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے زیادتیوں کی بھی اور مس انفارمیشن کی بھی اور ہماری امیج کو خراب کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے جو بار بار اکراس دا بارڈر کراس کی جاتی ہے. اگین اس ملک کے لوگوں سے پرابلم نہیں ہے، ادھر کی لیڈرشپ سے پرابلم ہے. یہ بات کلیئر کرنی ضروری ہے کیونکہ ادھر بھی اتنے ہی انسان ہیں، انسان بیٹھے ہیں، انسان تو انسان ہے. بالکل. اینڈ پرابلم یہ ہوتی ہے نا کہ ہم لوگ عوام جب ان کی عوام سے جا کے فزیکلی لڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ساؤتھ ایشیا دونوں ممالک میں جو عوام ہے وہ پس رہی ہے، جو غربت کی سب سے پوری دنیا میں، کیونکہ آبادی بھی بہت زیادہ ہے ان دونوں ممالک کی. اور اس سوچ کی وجہ سے جو یہ خطہ ترقی کر سکتا تھا آپس میں بجائے اگر لڑائی ہے سوچ جو ڈومیننس کرنے والی اگر سوچ نہ ہوتی تو دونوں ملکوں کی غریب عوام جو ہے وہ خطۂ غربت سے اوپر آ کے ایک خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن سوچ اگر یہ موجود ہوگی اور ڈومیننٹ کرنے کی ہوگی، قبضہ کرنے کی ہوگی اور اپنی جو ہے انا کی جو ہے، تو اس میں پھر صاف ظاہر یہ ساری کوششیں جو ہے نا وہ رائے گاں چلی جاتی ہیں. سو اگر ایز ٹیچرز اینڈ ایز پاکستانیز دیکھیں آپ کو بھی اس ملک سے ایک محبت ایک عشق ہے، تو آپ کا پیغام جس میں مشورہ بھی ہونا چاہیے ہمارے ویورز کے لیے کہ ہم اپنا حصہ کیسے ڈالیں. میڈم ویل اسٹارٹ وتھ یو اینڈ دین سر ویل گو ٹو یو. جی دیکھیں میڈم، اس میں میرا اس حوالے سے بڑا کانسیپٹ کلیئر ہے کہ ایز این انڈیویجول ہماری جو بھی ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں آپ اس کو پورا کریں. ایک اور دوسرا جو جنریشن ہماری نیکسٹ جنریشنز ہیں وہ اس پروپیگنڈے کو ختم کریں. دیکھیں یہ ایک ایسی ریاست ہے جس نے آپ کو پہچان دی ہے، جس نے آپ کو ایک اچھے طریقے سے ایکسیل کرنے کا موقع دیا ہے، جس نے آپ کو باقاعدہ طور پر وہ اپرچونٹیز فراہم کی ہیں جو آپ کو ایز اے سٹیزن ملنی چاہیے. تو میرا پیغام جو نیکسٹ جنریشن ہے اس کے لیے یہی ہے کہ اپنے ملک کی، پاکستان کی قدر کیجیے اور جو آپ کی ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں، جیسے میں استاد ہوں، پڑھانا میرا کام ہے، لوگوں کو سکھانا میرا کام ہے، تو میں اس اپنی ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی کو اگر پورا کروں گی تو نیکسٹ میں جو میرے اسٹوڈنٹ ہوں گے وہ بھی ڈیفینیٹلی اپنی ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز کو پورا کریں گے. میں بار بار اس پلیٹ فارم پہ پچھلے 10 دنوں سے ایک ہی بات کہہ رہی ہوں کہ یار سب اپنا حصہ ڈالیں. جیسے میم ہم نے پروگرام کا آغاز کیا ایک گروپ آف اسٹوڈنٹس کے ساتھ. جی بالکل. وہ ایک بچے نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے اور یہ لوگ ڈفرینٹ فورمز پہ جا کے ہمارے ملک کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں، ملی نغمے وغیرہ. بالکل بالکل. ان کو بلا رہے ہیں. دیکھو وہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، آپ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں بچوں کو ایجوکیٹ کر کے، گائیڈ کر کے. میں اپنا حصہ اس اسکیل پہ بھی ڈال سکتی ہوں کہ میرے ہمسایوں میں کوئی ایسا بچہ ہے جو اسکول نہیں جا پا رہا کیونکہ اس کے ماں باپ فیس نہیں دے پا رہے. وہ فیس بھی اگر میں دینا شروع کر دیتی ہوں تو ایک ملک کے بچے کو پڑھانے کی ذمہ داری مجھے مل گئی ہے. اصل میں ہم پوری رسپانسبلٹی جو ہے نا وہ اسٹیٹ پہ ڈال دیتے ہیں، آرمڈ فورسز پہ ڈال دیتے ہیں. تو چلیں اگر ہم ٹوٹل لوگ گورنمنٹ کے اور آرمڈ فورسز کے ملا لیں کچھ لاکھوں میں، تو جو کروڑوں عوام ہے ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. نہیں، ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنی چاہیے
اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہیے. اور جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ ہمارے بہت سارے مسائل ہیں, دنیا میں نیشنز کے مسائل ہوتے ہیں اور دنیا میں نیشنز ان مسائل سے اوپر اٹھتی ہیں, اور ہماری آئی بلیو ان دیٹ ایز اے ٹیچر کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ بہت ٹیلنٹڈ ہے اور وہ اپنے ٹیلنٹ کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کر سکتی ہے, یہ میرا بلیف ہے. اور مس گائیڈڈ میزائل کی طرح نہیں نکلنا نا. اب دیکھیے میزائل اپنی جگہ پہ جا کے لگے جی جی بالکل, تو انسانی جان بھی بچ جاتی ہے اور آپ کا پرپس بھی اچیو ہو جاتا ہے, لیکن مس گائیڈڈ میزائل اگر نکل پڑے تو وہ آبادی پورے ملک ڈسٹروائے کر سکتے ہیں. بالکل, سو وی ہیو ٹو بی اسمارٹ اباؤٹ اٹ. یس بالکل, محنت کرے, ایفرٹ کرے, لیکن اسمارٹ ورک بھی تو کرے نا. اسمارٹ ورک کریں. جی سر, آپ کا پیغام ہمارے میرا پیغام یہ ہے کہ پاکستان آپ کا گھر ہے, اور کس گھر میں چھوٹے موٹے مسئلے مسائل نہیں ہوتے, لیکن گھر والے ہمیشہ اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں, اور اس میں کوئی بڑی راکٹ سائنس سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کر سکتے ہیں, جتنا آپ کو علم ہے کہ یہ ایک میرے ملک کے لیے یہ فائدہ مند چیز ہے, اپنے صرف ماحول کو صاف کرنے میں بھی اگر آپ شہری ٹریفک کے جو اصول ہیں ان کی پابندی کرنا شروع کر دیں, جتنا منیمم طریقے سے آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, آپ اپنی سوچ کو بدلیں کہ میں نے, چاہے میرے پاس کسی قسم کو کوئی وسائل نہیں ہے نا, یہ گھر تو میرا ہے نا, میں اور نہیں تو اس گھر کے صاف کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکوں, اس گھر کو جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین کر کے کوئی بھی کردار, چھوٹا سا کردار بھی اگر میں اپنے لیے سوچوں, بنحوصل قوم آج کی جین زی کو بھی یہ چیز رکھنا ہے کہ آپ کا گھر, آپ کی پہچان یہی ہے, اس ملک کو ٹھیک آپ نے کرنا ہے, اس کو ذمہ داری سمجھ کے لیں, نہ کہ اس کو بوجھ سمجھ. یہ ذمہ داری آپ کی اور آپ کی آنے والی نسلوں کی بھی پہچان, اور یہ گھر ان کا ہے, اور اپنے گھر کو سنوارنے میں اپنا کردار ادا کریں, اس کو بگاڑنے میں یا خدا نخواستہ اس کے بگاڑ میں ایڈ کرنے میں نہیں. اور دیکھیں یہاں پہ ضرور آپ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو ایز پیرنٹس آلسو بھی لینا چاہوں گی. دیکھیں بچے ہوتے ہیں, نیسز نیفیوز ہوتے ہیں, ہر کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قسم کا تو بچہ ہوتا ہے, جی, چاہے وہ بھانجا ہو, بھانجی ہو, وٹ ایور. ہم لوگ کہتے ہیں کہ آج کل کے بچے جو ہیں بس بھاگنا چاہتے ہیں پاکستان سے, باہر کے ویزے لینا چاہتے ہیں, بس باہر جانا چاہتے ہیں کسی بھی طرح, چاہے وہ مطلب اللہ معافی دے کسی لیگل طریقے سے کیوں نہ جائے. تو آپ نے کیا اپنے ملک سے پیار کرنا سکھایا ان کو؟ کیا آپ نے ان کو کچھ بتایا اس ملک کے بارے میں؟ آپ نے تو ہر وقت ان کے سامنے رونا پٹنا ڈالا ہوتا ہے, بجلی بھی نہیں آتے, گیس بھی نہیں آتے, اے بھی نہیں آتے, تو وہ بھی نہیں ہے. تو بچہ بچپن سے جو بات سنتا ہوا بڑا ہوگا, اس کے دماغ میں کیا بات فٹ ہوئی, ایتھے نہیں رہنا. بالکل بالکل, دبئی میں جا کے کسی کے گھر کے واش روم صاف کر لینے ہیں, لیکن پاکستان میں رہ کے باعزت روزی روٹی نہیں کمانی, کیونکہ یہاں پہ کچھ نہیں بنے گا آپ کا. یہ سوچ کس نے ڈالی ہے ہمارے یوتھ میں؟ پیرنٹس نے. تو میرے خیال سے یوتھ کو جہاں پہ ہم سمجھاتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری اٹھاؤ, وہاں پہ یوتھ کے جو اماں ابا ہیں وہ بھی ذرا خیال کریں. میں حمزہ جب بھی میرے سامنے کہتا نا وہ میں اپنی پڑھائی ختم کروں گا نا, میں وہیں پہ رہوں گا, میں نے کہا پتر رہ لینا, یہ یاد رکھنا کہ تمہاری ماں وہاں سے پڑھائی حاصل کر کے وہاں کے بینیفٹس لے کے پاکستان واپس آئی ہے اپنے ملک کو سرو کرنے کے لیے, جی جی, اور اسٹیٹ چینل پہ کام کرتی ہے. تو انہیں اتھے ہی رہنا, تیری مرضی. بٹ بات یہ ہے کہ ویورز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, مجھے اپنے ملک سے پیار ہے تو میرے بچوں کو بھی ہے. اگر میں ہر وقت اپنے اس خوبصورت اور پیارے اور اتنے قیمتی تحفے جو ایک نیشن ہے, ایک فریڈم ٹو بریتھ ہے, اگر میں خود اس کی قدر نہیں کروں گی تو میرے بچے کیوں کریں گے؟ ہماری صرف باتوں سے بچے نہیں سیکھتے, ہمارے اعمال سے بھی سیکھتے ہیں. سو اف وی وانٹ پاکستان ٹو بی سکسیزفل اینڈ بی اے ڈیولپڈ نیشن, اے سپر پاور, اس کے لیے وہ کرنا پڑے گا جو ہمارے ابھی ٹیچرز نے, ہمارے اسکالرز نے گائیڈ کیا ہے, اور ہمیں اپنا انڈیویجول لیول پہ حصہ ڈالنا ہوگا. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. گاڈ بلیس. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے ایکویسٹرین فیڈریشن آف پاکستان کے کچھ ایتھلیٹس نے, اور ان کے آف کورس پریزیڈنٹ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. اصل میں ویورز, ہماری اسپورٹس کی دنیا میں, ایجوکیشن کی فیلڈ میں, ایون ہیلتھ کی فیلڈ میں اتنی امیزنگ اچیومنٹس ہیں پاکستانیوں کی اینڈ ہماری ینگر جنریشن کی. جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی یوتھ کی, تو 60 سے 70% تو آپ کی عوام یوتھ ہے, اور وہ چھوٹی موٹی اچیومنٹس نہیں کر رہے. آج جو ہمارے پاس اس پلیٹ فارم پہ چاروں ایتھلیٹس ہیں, یہ چاروں کے چاروں صرف پاکستان یا نیشنل لیول کے اچیورز نہیں ہیں, یہ انٹرنیشنل لیول کے اچیورز ہیں. بٹ
وہی والی بات جو میں ہمیشہ کہتی ہوں نا, یہ جو ہمارے ان سنگ ہیروز ہوتے ہیں ان کو منظر عام پہ لانا بہت ضروری ہوتا ہے. تو آئیے ملتے ہیں. ہمارے ساتھ راجہ زرار سجاد ہیں جو ٹینٹ پیگنگ ایتھلیٹ ہیں. کرنٹلی یہ پریزیڈنٹ ہیں آف دی ایکویسٹرین فیڈریشن آف پاکستان. ملٹیپل انٹرنیشنل میڈلز 2012 2013 میں جیت چکے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو فار جوائننگ اس زرار. دین وی ہیو وجاہت اللہ خان. یہ انٹرنیشنل ٹینٹ پیگنگ ایتھلیٹ ہے. انہوں نے بہت سے نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو ریپرزینٹ, پاکستان کے اندر بھی کام کر چکے ہیں اور انٹرنیشنلی بھی ہمیں ریپرزینٹ کر چکے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ سنائیں. آپ کہاں سے ہو وجاہت؟ جی میں بنو سے ہوں. بنو سے ہیں, اور وہیں پہ ٹینٹ پیگنگ؟ جی بنو سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا. تو ہمارا جو بڑا بھائی تھا رحمان اللہ خان, اس کا بچپن سے شوق تھا. صحیح. پھر اس کے ساتھ ہمارا بھی شوق بڑھ گیا. ٹھیک ہے. پھر ہم شوق کے ساتھ ساتھ ادھر ہم پنجاب میں شفٹ ہو گئے. صحیح. شوق کے حد ہم ادھر پنجاب میں آ گئے. پھر اس کے ساتھ ہم 2013 سے میں نے سٹارٹ کیا تھا جو ہمارا دیسی نیزہ بازی ہے. پھر اس کے ساتھ ہم نے انٹرنیشنل 2019 سے سٹارٹ کیا. اس کی طرف ہم ابھی آئیں گے ٹھیک ہے جی. تھوڑی سی دیر کے بعد. بٹ کیونکہ مجھے لگا کہ شاید آپ لاہور سے نہیں ہیں, تو میں نے کہا میں چیک کروں کہ آپ ہو کدھر سے. بالکل ٹھیک ہے. سو آپ بنو سے آئے. جی میں بنو سے. اچھا. دین وی ہیو آفتاب شبیر وڑیچ. آپ بھی ٹینٹ پیگنگ چیمپئن ہیں اور انٹرنیشنل فورمز پہ بڑی دفعہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں. السلام علیکم آفتاب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ پاک کا کرم, آپ سنائیں. میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ نے اپنی ٹینٹ پیگنگ کا کہاں سے آغاز کیا؟ جی میرے والد صاحب نیشنل اور انٹرنیشنل ٹینٹ پیکنگ اچھا. کرتے رہے ہیں, اور انہی سے میں نے بھی یہ ابو کا انٹرنیشنل. نام کیا ہے؟ غلام شبیر وڑیچ. غلام شبیر صاحب. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. تو ان سے آپ کو شوق جی جی شوق ہوا یا ابا جی لے کے آئے اس طرف؟ ایک ورثے میں بھی ہے اور شوق بھی. اچھا شوق بھی ہے. جی. ہوتا نا کبھی کبھی ابو جی نے کہا کہ یہی کرنا ہے, وہاں پہ بھی تو بندہ پھنس جاتا ہے نا. تو میں نے کہا کہ یہ زبردستی والا کام تھا یا اپنی مرضی کا کام تھا؟ آدھا آدھا؟ نہیں اپنی مرضی. اچھا پورا ہی تھا. ٹھیک ہے. جی. میں نے کہا یہاں پہ ذرا ان کو پکڑ لیتے نا تاکہ گھر جا کے بھی تھوڑی سی ان کی ٹیوننگ ہو ہلکی سی. اچھا. دین وی ہیو ود اس, ویسے تو پہلے بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن چکی ہیں, شی از اے ڈریساج رائڈر. پروننسیشن میری ہمیشہ غلط ہوتی ہے, لیکن دیکھو جس کا کام ہے وہی اس کو صحیح طریقے سے بولے. پاکستان کی پہلی فیمیل ڈریساج رائڈر ہیں, نامنیٹ ہوئی پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ایشین گیمز میں 2026 میں. شی از نامنیٹڈ ٹو ریپرزینٹ. بالکل صحیح. سو علین بخاری ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ویسے تو ہم نے پہلی دفعہ پہلے آپ کو کور کیا تھا کہ کیا, بٹ وائی ڈونٹ یو شیئر یور اسٹوری کہ آپ اس طرف کیسے آئیں؟ It was because of my father. I started because of my father. I was very young when he showed me Royal School of Vienna and I saw that there are no women out there. تو جب میں نے کوئی وہاں پہ لڑکی نہیں دیکھی تو میں نے کہا میں نے یہاں کا پہلا بننا ہے. اچھا. تو وہاں سے بس شوق ڈلا اور بس کرتے آئے ہیں. کرتے چلے گئے. اوکے. واٹ اباؤٹ یو؟ ہاؤ اینڈ ویئر ڈڈ یور جرنی اسٹارٹ زرار صاحب؟ Actually, my schooling is from Sadiq Public School, Bahawalpur. اچھا. There I started my tent pegging career. Uske baad I became the captain of Sadiq Public School team. Then later on in 2000, I started as a national player. In 2009, then I went to Oman in a juniors training session. Uske baad phir 2012 mein maine national team mein participated. There I won 3 gold medal and few bronze and few silvers. Phir 2014 mein phir first I became the part of national team in the first World Cup. Uske baad se phir I started coaching juniors because us waqt hamare paas jo pool tha for the international players wo bada kam tha. بہت چھوٹا تھا. It was 15. تو ابھی پولو کی حد تک چلے جاتے تھے, اور ادھر بھی اگر آپ ایک سرٹن فائنینشیل بیک گراؤنڈ سے ایگزسٹ کرتے تھے تو تب جی آلموسٹ ٹینٹ پیکنگ کا بھی یہی سینیریو تھا بیک دین. بٹ ناؤ الحمدللہ وی ہیو اراؤنڈ مور دین 200 انٹرنیشنل ٹینٹ پیکرز اینڈ اراؤنڈ 12,000 نیشنل پلیئرز. So let's talk about the international achievements and then I also want to know کہ پاکستان اسٹینڈ کہاں کرتا ہے and how and why did you become the president. جب کر ہی رہے ہیں سارا کچھ تو پھر ساری زندگی اسی کو ڈیڈیکیٹ کر دی, سب چیز سارا کچھ اسی کام کو کر دیا. یس مائی بیکاز میرا یہ پیشن ہے اور مجھے تھا کہ یہ ایسی گیم ہے جس میں ہم بہت دنیا میں ہماری پذیرائی اتنی نہیں ہے, لیکن وہی جس طرح آپ نے پہلے بولا کہ ان سنگ ہیروز
एंड इमेंस टैलेंट, इमेंस टैलेंट, नो Immense डाउट। talent. वो हमारा जीन पूल ही माशाल्लाह से इतना स्ट्रॉन्ग है कि मतलब ये वो वाले बच्चे जो बाहर जाते हैं तो सब बोलते हैं ओ साथ तस्वीरें खिंचा रहे होते हैं। असल में पाकिस्तान में हम टेंथ पेगिंग को सिर्फ एक विजुअल के तौर पे लेते हैं कि जी कोई इवेंट हो रहा है तो वहाँ पे टेंथ पेगिंग की एक प्रेजेंटेशन होगी। पीपल डोंट रियलाइज दैट इट्स एन आर्ट एंड इट्स अ स्पोर्ट। इट्स वन ऑफ दोज फ्यू थिंग्स जो एक आर्ट भी है और एक स्पोर्ट भी है, नो डाउट। आर्ट स्पेशली। बिल्कुल। सो आपकी इंटरनेशनल अचीवमेंट्स, पहली इंटरनेशनल अचीवमेंट क्या थी? मैंने पहले ट्रायल जब दिए 2019 में दिए, 2019 में मैंने लाहौर में ट्रायल दिया अंडर 21 के लिए। ठीक है। फिर वो हमारा टूर नहीं हुआ है, कुछ वजूहात बने, तो फिर हमारा फिर जो सीनियर टीम है उसका वर्ल्ड कप के लिए ट्रायल होने थे 2023 में, तो मैंने वर्ल्ड कप के लिए ट्रायल दे दिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें पहले नंबर पे आया ट्रायल में। तो वर्ल्ड कप क्वालिफाई में मैंने 5 गोल्ड मेडल जीते, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें पता दे दिए। फरवरी 2023। जी बिल्कुल। और फिर टेंथ पेगिंग वर्ल्ड कप भी हुआ था, वर्ल्ड कप भी जो हुआ था, और उसमें आपने एक गोल्ड, 2 सिल्वर और एक 2 ब्रॉन्ज। सिल्वर। एंड देन अफगानिस्तान में 24 अगस्त 2024 में 4 गोल्ड मेडल आपने जीते। 2023 में भी 4 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीते। 2019 एंड 2021 में आपने 10 गोल्ड मेडल सिक्योर किए। रखते कहाँ सारे? अच्छा चलें, ये हम प्रोग्राम के बाद डिस्कस करेंगे। आफ्ताब, आपकी इंटरनेशनल जर्नी कहाँ से शुरू होती है? 2023 को अंडर 21 के ट्रायल हुए, उनमें मेरी फर्स्ट पोजीशन आई और मैं बतौर अंडर 21 के बतौर टीम कैप्टन साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, और उसमें मैंने 5 गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल। बिल्कुल जी। और उसके बाद सन 2025 में 7 गोल्ड मेडल और 2 ब्रॉन्ज जी। मेडल 2025 की जी। चैंपियनशिप में। फिर आपने ओवरऑल फर्स्ट पोजीशन ली पाकिस्तान इंटरनेशनल टेंट पेगिंग चैंपियनशिप 2025 की। फिर अगर हम बात करें तो 5 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल इंटरनेशनल अंडर 21 में आपने जी। लिए थे, राइट? ये हुआ था साउथ अफ्रीका में। बिल्कुल सही, माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशन। Sorry for the interruption. Currently, he is the world best athlete. Altaf is currently the world best athlete. माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशन बेटा, वेल डन। क्या बात है आपकी। अब वही वाली बात है ना कि देखें, हमें बताना पड़ता है एक दूसरे को, कितनी Yes. अफसोस की और दुख की बात है। यही तो चीज़ है ना व्यूअर, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कर रही थी कि देखें, मीडिया पे इन चीज़ों को मंजर आम पे लाना सिर्फ पीटीवी की जिम्मेदारी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में भी चैनल्स हैं, हर चीज़ को कवर करते हैं। बार बार उन्हीं आर्टिस्ट की फिर से शादियां कराते चले जाते हैं। क्या उससे 1000 गुना बेहतर नहीं है कि उन लोगों को हाईलाइट करें जिनकी जर्नीज, अब एक ही प्लेटफॉर्म पे 4 लोग बैठे हैं जिनकी बिल्कुल फ़र्क जर्नी है चारों की, No doubt. अपब्रिंगिंग फ़र्क है, बैकग्राउंड फ़र्क है, वो बट कलेक्टिवली अंडर द सेम फेडरेशन। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। और बैक स्टोरी किसी को पता ही नहीं है। व्हाट अबाउट यू, योर इंटरनेशनल अचीवमेंट्स मेरी जान? My international achievements, I'm Pakistan's first ever Pakistani to compete in Russia and participate in Russia. वाओ। Ji, and other than that, 78 years or 79 soon to be, history के अंदर I'm the first ever dressage nomination in Asian Games 2026. जो जापान में होना जा रहा जी, है। जो जापान में अभी हो रहा है। Congratulations, Thank you. दैट्स अमेजिंग। अच्छा, अब आ जाते हैं टुवर्ड्स फेडरेशन कहाँ खड़ी है और इन लोगों को फैसिलिटेट कैसे किया जाता है? G Federation currently, as far as the tent pegging is concerned, we are world number 2 with the only short margin of 2 points only, which is 11.5 points, but वो 2 pegs की उसे। किसका है नंबर 1? Number 1 is Saudi Arabia currently, but उसके बाद चलें, वो भी हमारे दोस्त ही हैं, अब तो खास तौर पे मिल बांट के नहीं, अब या बाद में है ना बस। तो अब देखो ना, ठीक है, कभी वो जीत जाएं कभी हम जीत जाएं, लेकिन जी, एक दफा बिल्कुल। हमें भी नंबर 1 बनने दे। लेकिन- बट लिटरली 2 पेग्स का फर्क है। 2 pegs का फ़र्क है। और उसके बाद जो लास्ट ईयर पाकिस्तान में 9 कंट्रीज़ का हुआ था, जिसमें वजाद वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम, उसमें वी बिकेम 1 एंड दे वर सेकंड। सॉरी, सो आपकी बात पूरी हो गई है। वो देखे ना, मैं तो कहने की देर थी और हम पीछे जाके सही हो गए। जी बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, बट ये बताओ ना कि इन बच्चों को कैसे फैसिलिटेट किया जाता है? देखो, इंडिपेंडेंट भी अपना काम कर ही रहे होंगे,
آپ کے ساتھ فیڈریشن کے ساتھ جڑنے کا کیا فائدہ ہے, اینڈ وائی ڈیڈ یو وانٹ ٹو بیکم دا پریزیڈنٹ؟ اپنا کام اچھا خاصا جا رہا تھا, اچھے خاصے مصروف تھے, وہ جو کہتے ہیں نا مزید اپنے اوپر یہ رسپانسبلٹی ڈالنے کا کیوں شوق؟ ایکچولی ہماری فیڈریشن کے نا دیر آر ادر ڈسپلنس, اولمپک اینڈ نان اولمپک. سو اس میں ڈریساج, شو جمپنگ, ایونٹنگ, ہارس بیک آرچری, یہ سب گیمز بھی آ جاتی ہیں. تو ٹینٹ پیکنگ کی حد تک تو وی آر نمبر 2 ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ, بٹ ایکچولی کرنٹلی وی آر نمبر 1. بٹ جو باقی گیمز تھیں ان کو اس طریقے سے توجہ نہیں مل پا رہی تھی. تو دیٹ واز دا مین ریزن آئی بیکیم دا پریزیڈنٹ آف فیڈریشن, کیونکہ اب میرا 100% فوکس ہے کہ وہ جو باقی 6 ڈسپلنز ہیں, 5 ڈسپلنز ہیں, ان کے اوپر گراس روٹ لیول سے ہم سٹارٹ کریں, فرام اسکولس اینڈ اسپیشلی خواتین. ایک انفارمیشن آئی وانٹ ٹو شیئر اٹ ود یو کہ جنرلی جتنی بھی ایکوائن اسپورٹس ہیں ان دا ورلڈ, اس میں 80% تقریباً خواتین ہیں, وچ از ویئر ایز ان پاکستان دس از ادر وے راؤنڈ. تو ابھی ہماری ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے اور ڈیلیما بھی ہے, لیکن ہم اسکولز لیول پہ, کالجز لیول پہ, یونیورسٹیز پہ اب اس کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں اور ایکوائن سینٹرز بنا رہے ہیں. ابھی فرسٹ ہم انشاءاللہ اپنا راولپنڈی اسلام آباد میں پاکستان اسپورٹس بورڈ نے, تھینکس ٹو دیم, امیزنگ, انہوں نے ہمیں وہاں پہ ایک لینڈ دی ہے, اس پہ وی آر میکنگ. آپ پہلے ہی فیوچر پلانز پہ پہنچ گئے نا, میں نے تو ابھی فیوچر پلان کی بات ہی نہیں کی. میں مجھے جلدی ہے اس کی. نہیں ابھی جلدی کہیں نہیں, آپ بیٹھے رہیں پہ, بریک کے بعد ہم نے واپس آنا ہے. Please. ویسے پہلی دفعہ ایک ایسا پریزیڈنٹ دیکھا ہے جو بچوں سے زیادہ ایکسائٹیڈ ہے. نو ڈاؤٹ. اچھا لگا یار, تھینک یو ویری مچ. اچھا لگا, سو کائنڈ آف. کیونکہ بہت کم لوگ جو ہیں وہ پریزیڈنٹ کے لیول پہ یا چیئر پرسن کے لیول پہ پہنچ کے اتنے ہی ایکسائٹیڈ اباؤٹ دا اسپورٹ ہوتے ہیں. اس وقت وہ اتنے ایڈمنسٹریٹو معاملات میں پھنس گئے ہوتے ہیں کہ ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے. صحیح. اور جو بندہ پیشنیٹ رہتا ہے اس کام کے بارے میں, اسی لیے تو کوشش ہوتی ہے کہ کرنے والا بندہ پریزیڈنٹ بنے جس نے خود کیا ہوا ہے. تھینک یو. ورنہ کس کو پتا کہ اس چیز کو کیسے لے کے چلنا ہے. اب آگے انہی میں سے کوئی بچہ آگے جا کے اگر پریزیڈنٹ بنے گا تو تبھی وہ مسئلے حل کر سکتے ہیں نا. ایگریڈ. جس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا حل کرے گا چیزوں کے پرابلمس. سو ٹرو. سو بریک کے بعد واپس آئیں گے کہ چاروں کا فیوچر پلان کیا ہے. انڈیویجولی فیڈریشن پہ آؤں گی, ٹینشن نہیں لیں گی, فیڈریشن سے پہلے آپ بھی تو ہیں نا ایک انسان. تو آپ چاروں کے یہاں سے کہاں جانا ہے, فرام ہیئر واٹس گوئنگ آن, یو گوئنگ ٹو جاپان, اس کی کیا تیاری ہے, کیا معاملات ہیں, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اینڈ دین آف کورس پاکستان کے لیے پیغام آپ سب کا. اینڈ کچن میں جلدی سے نظر ڈال لیتے ہیں. انم بہت غور سے چاولوں کو, اور مجھے ایک آنکھ سے چاولوں کو اور ایک آنکھ سے مجھے دیکھ رہی ہے. جی بالکل, آج ہم نے بنائی تھی دم قیمہ بریانی, وہ ریڈی ہو چکی ہے, ساتھ میں سیلڈ اور رائتا ہے, انجوائے کریں. اور کیونکہ سیلیبریشن کا ویک چل رہا ہے ہمارا, تو بریانی اس میں ٹاپ آف دا لائن ہوتی ہے. ویسے تو نہاری بنتی ہے مگر ٹھیک ہے, تھینک یو. ہم جائیں گے بریک کی طرف. انم کا شکریہ, یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے. بھائی کیا بات ہے سائرہ جی, ایویں تو پھر آپ کو تمغہ امتیاز, ستارہ امتیاز اور جگن امتیاز ایویں تو نہیں آپ کو ملی. یہی وارڈ میں نے بھی اپنے آپ کو امتیاز شدہ کر دیا. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, جب آپ نے دشمن کا ورڈ یوز کیا آپ نے مجھے کیوں مڑ کے دیکھا؟ میں نے کہا نہیں صرف دشمن پہ آپ مڑی تھی. بعد میں بتاؤں گی. اچھا چلیں وہ بعد میں بتائیے گا. یہ کچھ بڑے ہی ٹیلنٹڈ اور بریلینٹ لوگ ہمارے ساتھ ہیں, آپ سے کچھ کم لیکن ہیں ہمارے ساتھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب where do we go from here? I want to know کہ آپ لوگوں نے یہاں سے اب آگے کہاں جانا ہے. دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ تو آپ لوگوں نے جگہ بنا لی, لیکن انٹرنیشنل فورم جیسے رشیا میں آپ پہلی لڑکی ہیں جو پاکستان سے گئی پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے, رائٹ؟ پہلی پاکستانی ہوں. پہلی پاکستانی. Yes. اینڈ مطلب ایز اے پاکستانی, ناٹ میل ناٹ فیمیل, the first to represent پاکستانی of whatever gender to go, جی right? بالکل. So کچھ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک اچیومنٹ ہوتی ہیں, اور کچھ ہوتی ہیں جو خواہش ہوتی ہیں, جو خواب ہوتی ہیں کہ ایتھے پہنچنا ہے. تو کتنے پہنچنا ہے پریزیڈنٹ صاحب؟ آپ تو اب اس سے آگے کہاں جائیں گے, لیکن ہم آئیں گے آپ کے پاس. وی ول اسٹارٹ ود یو. وجاد, آپ کا کیا یہاں سے کہاں جانا ہے, کیا خواب ہے؟ جی میرا خواب یہ ہے کہ پاکستان کے لیے زیادہ سے زیادہ میڈل جیتوں, پاکستان کا نام روشن کرو. بٹ کدھر کا گولڈ جیتنا ہے دل سب سے؟ ورلڈ کپ, ورلڈ کپ 2024 کا. اوکے ڈن, 2026 انشاءاللہ. واٹ اباؤٹ یو آفتاب, آپ کا کیا گول ہے, کیا کرنا چاہتے ہو پرسنل اچیومنٹ میں؟ پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں, یہی کہ گولڈ میڈل جیتنا چاہتے ہیں ورلڈ کپ کا. ورلڈ کپ کا. اچھا دونوں کا گول ایک ہی ہے. جی اچھا چلو ٹھیک ہے.
آپ کا کیا گول ہے جان؟ میرا بیکاز یو ہیو ویری بگ پلانس، اور وہ پلانس پہنچے کہاں تک ہیں؟ آئی جی نے گویا کی فرسٹ نامینیشن تو بھیج دی، بٹ ڈیو ٹو انفارچونیٹ ریزنز میری کمر میں 7 فریکچرز آ گئے اور مجھے نہیں پتا تھا. آئی واز کمپیٹنگ، میں ایشین گیمس کے لیے تیار ہو رہی تھی، بٹ مجھے پتا چلا کہ میری کمر میں 7 فریکچرز ان مائی اسپائن، تو میں نہیں جا سکی. تو بیٹھی کیسے ہوئی ہو؟ بس جیسے بیٹھتے ہیں، میں اسی کے اندر رائڈنگ وغیرہ بھی کرتی ہوں. ہیں جی میری تو یاد ہے وہ 2 فریکچر رائٹ لیفٹ، تو ٹیل بون جے ہو گئی، تو میرے سے تو اٹھا بیٹھا نہیں جا رہا تھا. سلوٹ تھینک یو. سلوٹ. بٹ اگر میں 2 فریکچر پہ میری بس ہو گئی تھی یہ تو، بٹ پتہ ہی نہیں چلا آپ کو؟ نہیں، بٹ اگر فیوچر کی بات کریں تو موسٹ ڈیفینیٹلی ایشین گیمس کا گولڈ میڈل تو لانا ایک ہے، بٹ اولمپکس کا گولڈ میڈل فار پاکستان تو لانا از مائی تھنگ 2028 انشاءاللہ. انشاءاللہ. پرسنل گول اینڈ فیڈریشن کا گول. پہلے پرسنل بتا دینا، اپنی بات کرتے ہی نہیں ہو پتہ نہیں کیوں. پرسنل گول جو میرا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ہم انٹو ہاسپٹیلٹی بزنس آلسو، تو ایک ہم ریزورٹ بنا رہے ہیں، اور وہ ایکویسٹرین ریزورٹ یس جہاں پہ مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی ہارس تھراپی اینڈ وہ ایکوائن تھراپی، جی جی اور یس یو ول ہیو آل دا فیسلٹیز. سارے جتنے بھی ہمارے ڈسپلنز ہیں دے ول بی دیئر. اٹ از گوئنگ ٹو بی لائک اے ہارس پارک، جہاں پہ گھوڑوں سے منسلک جتنی بھی گیمز ہیں ان کی فیسلٹیز ہوئیں گی، پلس فیملی ہالیڈے. سب سے پہلے اپنی بیٹی کو اس میں رجسٹر کرنا ہے. ویسے وہ گھر آ جاتی تو انہوں نے ساتھ ہی اس کو لے جانا تھا کہ چل تجھے بھی ہم لگائیں، بیکاز اٹس اے بریلینٹ اسپورٹ. نو میٹر واٹ جینڈر یو آر، نو میٹر آپ کا کیا فائنینشیل بیک گراؤنڈ ہے، لیکن ہاں مہنگی اسپورٹ تو ہے. یس کمپیریٹیولی، بٹ اٹس اے تھیراپیوٹک آلسو. جی دیکھو کرکٹ ورسز فار ایگزامپل گھوڑا ہونا، چلیں آپ کا اپنا نہیں بھی ہے، اگر آپ نے کسی جگہ کو جوائن کیا ہے وہاں پہ آپ گھوڑا، مطلب الٹیمیٹلی انٹرنیشنل یا نیشنل لیول پہ بھی اگر آپ نے کھیلنا ہے تو پھر بہت سی فیسلٹیز ہیں تو کر سکتے ہیں. تو اس معاملے میں فیڈریشن کہاں پہ کھڑی ہے اینڈ واٹس دا فیوچر پلان فار دا فیڈریشن ناؤ؟ فیڈریشن کا ایز آئی ٹولڈ یو بیفور کہ ہم جو ایکوائن سینٹرز ہیں وہ بنا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم جو اسکولز، کالجز اینڈ یونیورسٹیز ادھر اپنا اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ ایم او یوز سائن کریں گے، اور وہاں پہ ہم بالکل بیسک لیول پہ اس کو پروموٹ کریں گے. کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ ابھی بھی اگر آپ نے فار ایگزامپل اپنے بچوں کو گھوڑا یا رائڈنگ وغیرہ کی طرف لے کے جانا ہے تو ایک ہی اسکول تھا لاہور میں ایجسن، وہ کہتے تھے ایجسن میں ڈال دو یا صادق پبلک میں ڈال دو. یہ 2 اسکولز ہیں وہاں پہ گھوڑا مطلب، اور لڑکیوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں. آئی ڈونٹ تھنک پاکستان میں اس وقت کوئی اسکول ہے جہاں پہ ہارس رائڈنگ اینڈ ہارس رائڈنگ کو سیکھنے کی فیسلٹی ہے ان 1-2 جگہوں کے علاوہ، اور اگر وہ ہیں بھی تو وہ میل ہے، میل ڈومیننٹ ہے، میل ڈومینیٹڈ ہے اور میل بیسڈ. اگر ابھی ایجسن میں میں تو نہیں جا کے آئی گیس جا سکتے ہیں سیکھنے، ناٹ ان ایجسن بٹ ان صادق پبلک اسکول لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں تو یس لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں. بٹ وہی والی چیز نا، فوکس ہمیشہ مردوں پہ رہا ہے. اینڈ دا پوائنٹ از دیر آر بریلینٹ ینگ پیپل، گرلز، بوائز، اور اس میں تو ٹرانسجینڈر بھی کمپیٹ کر سکتے ہیں. نو پرابلم، رائٹ؟ سو یور میسیجز، آپ کا میسیج فار آپ کے جو فینس ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے، آپ ہمارے ویورز کو کیا پیغام دیں گے؟ جتنے بھی ینگسٹر ہیں ابھی ماشاءاللہ پاکستان میں ینگسٹر بہت سارے آ گئے. ینگسٹر کو میں کوشش کرتا ہوں اپنے طرف سے کہ اس کو ٹریننگ دو، اچھی سی ٹریننگ دو، کیونکہ اس کا بھی حق ہے کہ پاکستان کے لیے میڈل جیتے، پاکستان کا نام روشن کرے. اور جیسے آپ کو موقع ملا ان کو بھی ملے. اس کو بھی موقع ملنا چاہیے. موقع تو ای ایف پی جو ہماری بنی ہوئی ہے وہ سب کو موقع دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا ہر سال جو ہے نا ٹرائل ہوتے ہیں، کیمپس لگتے ہیں پراپر، اور ٹرائل اس طرح ہوتے ہیں کہ نمبر پہ ہوتے ہیں. اچھا، اس طرح نہیں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی ہے، کسی کا سفارش نہیں چلتے، کسی کا نام نہیں پتا، بس سب کے نمبرز اور نمبرز کے بیس پہ ڈیسیژن لیتے ہیں، بلائنڈ. بالکل. آپ ہمارے پاکستانی عوام کو آفتاب کیا میسج دینا چاہو گے، ہمارے ویورز کو جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ جیسے ہم 14 اگست انشاءاللہ بالکل آمد ہے، 14 تاریخ کو 14 اگست ہے، سو آپ کیا وشز دینا چاہو گے؟ پاکستان ہمارا ملک ہے، تو اس کا نام روشن کرنا ہم سب کا فرض ہے، ہم سب کا فرض ہے، اور جیسے آپ کر رہے ہیں باقی بھی سب کریں. جی بالکل صحیح. مشکل سا کام ہو گیا نا، میں نے کام سے ہٹ کے بات کی تو ذرا ٹینشن ہو گئی. یہی تو بات ہے فوکسڈ بچوں کی کہ وہ ان سے، اب میں ان سے کوئی بھی کچھ ٹینٹ پیکنگ کی پوچھوں گی مجھے ان نے رکنا نہیں ہے، لیکن ایک دم سے کہا نا پیغام، تو کہتے ہیں ہن میں کی پیغام دیں، میرا پیغام تو گھوڑے پہ بیٹھ کے ہوتا ہے، رائٹ؟
There you go. एक्चुअली इनकी ज़बान इनका स्पोर्ट है. बिल्कुल. Actually your sport more than anything else is your language. जी, आपका मैसेज क्या? मेरा मैसेज ये होगा कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के अंदर रखें, क्योंकि अब जिस तरह वर्ल्ड चल रही है तो स्पोर्ट्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. एंड अदर देन दैट, जिस तरह मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ उस तरह सबको इजाज़त मिले, सब करें. एंड इंशाल्लाह जिस तरह पोडियम के ऊपर हम सब खड़े होते हैं तो और भी लोग खड़े हों. बिल्कुल सही. And best of luck. थैंक यू. I see you a lot further than Asia, inshallah. इंशाल्लाह. And your message? माई मैसेज इज़ क्योंकि बीइंग ए स्पोर्ट्समैन आप सिर्फ एथलीट खुद से नहीं होते हैं, आप इस मुल्क के एम्बेसडर भी होते हैं. तो हमारे जितने भी एथलीट्स हैं अपार्ट फ्रॉम टेंट पैगिंग, उन सब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इंटरनेशनली कहीं भी जाते हैं तो जीतना ऑब्वियसली आपकी तरजीह है ही, लेकिन आपकी अवलीन तरजीह जो है ना वो एज एन एम्बेसडर है. बिल्कुल. कि आप अपने मुल्क का नाम रोशन करें अपने कैरेक्टर से, अपनी बाकी जो शख्सियत है, और वहाँ पे उनको ये इम्प्रेशन दे के आएँ कि पाकिस्तानीज़ आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड. और फेडरेशन का सबसे बड़ा एक एस्पेक्ट ये भी होता है कि किस किस्म की हमारी इम्प्रेशन एज अ नेशन इंटरनेशनली जाती है, जिसकी वजह से इन बच्चों की सिर्फ स्पोर्ट के ऊपर नहीं, इन जनरल ग्रूमिंग के ऊपर भी काम किया जाता है. ग्रूमिंग ऑब्वियसली वो अपने घरों से अच्छी तरबियत लेके ग्रूम्ड ही आए हैं, लेकिन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे अपने मुल्क को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी एक सीखने और सिखाने वाली चीज़ होती है, जिसकी जिम्मेदारी फेडरेशन बहुत बेहतरीन अंदाज में अदा करती है. सो बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग. गुड लक. Thank you very much. So proud of you guys and can't Likewise. wait for your next achievements. इंशाल्लाह जी. So best of luck and thank you so much अनम, आपका भी. और प्रोग्राम को क्लोज करने से पहले सायरा जी, तमगा इम्तियाज़ याफ्ता, सितारा इम्तियाज़, माशाल्लाह इंटरनेशनल नेशनल इतने अवार्ड से आप नवाजी गई हैं. बीइंग अ पाकिस्तानी, तो एज पाकिस्तानी अपने फैंस को क्या मैसेज देंगी? 14 अगस्त इंशाल्लाह कल है. 14 अगस्त सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत मुबारक, जो यहाँ पे हैं, जो मुल्क से बाहर हैं. और जैसे कि ये माशाल्लाह यंगस्टर इतना अच्छा नाम कर रहे हैं अपने पाकिस्तान का, ऐसे ही जैसे हम अवार्ड जीत रहे हैं, हमने काम से ही जीते हैं यही, तो अल्लाह पाक इनको भी इज़्ज़त दे. जितने भी हैं, जब जैसे जितने भी यंगस्टर काम स्पोर्ट्स में आ रहे हैं, जिस काम में भी आ रहे हैं, मैं कहूँगी सब ज़्यादा से ज़्यादा अपने पाकिस्तान का नाम करें रोशन. और जैसे सायरा जी ने भी अपने करियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा पोर्शन, लोग हमेशा इनको एज अ पॉपुलर सिंगर, एज अ सेमी क्लासिकल सिंगर, एज अ गज़ल, मतलब कौन सा एरिया जो उन्होंने नहीं कवर किया, लेकिन उन्होंने अपने करियर का एक बहुत बड़ा पोर्शन पाकिस्तान को भी डेडिकेट किया, जिसमें उन्होंने बहुत से मिलनी नगमे गाए माशाल्लाह. मतलब नेशन बिल्डिंग उधर से और इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया. और इसके साथ साथ नात, हमदे बारी ताला, इन चीज़ों पे की भी तरफ इन्होंने अपना बहुत रुझान रखा. तो अगर हम इनको ऑल राउंडर कहें एंड ट्रूली डिजर्विंग ऑफ द नेशनल अवार्ड, तो ये बात गलत नहीं होगी. थैंक यू. लव यू. आपको you. जश्न सलामत आज़ादी रहें. एडवांस में मुबारक. Thank you. और सलामत आपको ही सुनते सुनते खूबसूरत सा कुछ गीत सुनते सुनते प्रोग्राम क्लोज. खूबसूरत सा जो गीत है ये इन्हीं लोगों के लिए है, सबके लिए, यंगस्टरों के लिए, कि अपने पाकिस्तान का नाम कैसे रोशन करना है.